الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اچھا جی، آج ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پنکھے کی آواز بہت زیادہ تو نہیں آ رہی؟ اس کو تھوڑا ہلکا کر دیں کہ ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے؟ نہیں، ہمیں تو نہیں آ رہی، اچھا کم از کم مجھے نہیں آ رہی۔ ابھی تیز چل رہا تھا نا۔ اچھا جی، تو آج ہم نے پچھلی دفعہ فارمیٹ اپنا ایگری کیا تھا کہ جی ہر جو بندہ ہے وہ ایک یا دو آیات اور ایک دو کوشچنس کرے، پورا سائیکل ایسے کمپلیٹ کریں، پھر واپس اگر ٹائم ہوگا تو چلے جائیں گے پہلے پرسن پہ۔ تو اسی فارمیٹ میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو احمد فاروق صاحب، آپ کا پچھلی دفعہ تو ہو گیا تھا، لیکن آپ کچھ مزید کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ سے سٹارٹ کریں یا نیکسٹ؟ نہیں سر، نیکسٹ کریں سر، میرا تو کافی ٹائم لے لیا تھا، ہاں جی فل ٹھیک، سیشن میرے پہ گیا تھا، جی ٹھیک ہو کافی گیا، ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ کہ آج آپ کا میسج آیا تھا نا میں کہ تو چلے فاروق صاحب آپ سے ہاں جی سٹارٹ بول رہا ہوں۔ کرتے ہیں۔ فاروق شہری صاحب، آپ سے پھر جی سٹارٹ جی کرتے ہیں۔ جی جی آیات جی جی 22 سے 32 ہے نا آپ کی؟ ٹھیک، ایک سیکنڈ دیجیے مجھے۔ میں آپ کا وہ کھول لیتا ہوں جو آپ نے مجھے بھیجا ہوا ہے کمپلیٹ۔ فاروق شہری جی، میں صاحب، نے تو اپنے پاس کھول لی ہے۔ پہلے میں یہ ایکسل فائل کھول رہا ہوں جو بیسیکلی اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ بسم اللہ الرحمن وعلیکم الرحیم۔ السلام۔ جی جی شروع کروں جی؟ جی جی شروع کریں آپ کی میں نے فائل شیئر کر دی، آپ کو نظر آ رہی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی جی، مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ یہ جملہ فعلیہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم۔ تو سیقولون میں فعل اور فاعل دونوں ہی ہیں، اور سا کی وجہ سے اس کا جو ہے نا یہ فیوچر کی اس کی ٹرانسلیشن ہوگی۔ تھرڈ پرسن میسکولن پلورل ورب ہے، روٹ جو ہے وہ کولا ہے، قاف واو لام، اور ٹرانسلیشن ہے دے ول سے۔ اس کے بعد یہ جو ہے سلاستن، ادھر سے ہم جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے ویسے بھی اگر یہ سیقولون کا مفعول بھی ہے، ادھر سے سٹارٹ ہو کے یہ کلبہم تک، یہ اس کا مفعول بھی ہے سیقولون کا، اور سلاستن سے پھر یہ ایک جملہ اسمیہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس کا مبتدا جو ہے ہم ہے، لیکن وہ محذوف ہے، اور یہ خبر ہے اس کی، اور پھر آگے رابعہم ہے وہ اضافہ ہے، اور یہ ادھر سے پھر ایک نیا جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے۔ رابعہم جو ہے وہ مبتدا ہے، اور کلبہم جو ہے اس کی خبر ہے۔ تو یہ پارٹ میں آگے میں چلتا ہوں، لیکن یہ اتنا پہ آپ اگر کچھ کامنٹ دینا چاہیں، کوئی میں نے غلطی کی ہے کوئی؟ نہیں، آپ پہلے پوری آیت کر لیں، پھر انشاءاللہ بعد میں۔ ٹھیک ہے جی، پھر چونکہ حرف عطف ہے تو پھر جملہ یہ جو ہے فعلیہ شروع ہو رہا ہے۔ یقولون، فعل اور فاعل اٹیچڈ ہیں، تھرڈ پرسن سنگولر، تھرڈ پرسن جو ہے جو پلورل ورب ہے میسکولن ہے۔ دے ول سے خمسۃن، اور پھر ادھر سے پھر مقول القول ہے، خمسۃن سے لے کے کلبہم تک، یہ اس کا پھر مفعول بھی ہے۔ یہ تقریباً ویسے ہی پیٹرن جو ہے یہ 2-3 حصوں میں آ رہا ہے، اور یہ پھر ایک جملہ
اسمیہ در سے ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ پھر ہڈن ہے. اور سادسہم یہ اضافہ فریگمنٹ پھر سے ہے، اور یہ پھر ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں یہ سادسہم وہ اس کا جو ہے مبتدا ہے اور کلبہم اس کی جو خبر ہے. جی. اور رجمم بالغیب یہ مفعول مطلق ہے اس کا جو ہے، جو کہ وہ کلبہم رجمم ڈسکرائبنگ دا ایکشن، مفعول مطلق ہے. ہاں جی، یقولون کا مفعول مطلق ہے یہ. اور بالغیب جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور یہ متعلق بالفعل ہے اس کا یقولون کا. جی. اور پھر اس سے آگے پھر حرف عطف ہے، پھر ایک نیا سینٹنس شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ. اور ادھر سبعتم ثامنہم سے لے کے کلبہم تک یہ پھر ایک مفعول القول ہے جی اس کا. اور بیچ میں پھر وہ جملہ ایک اسمیہ ہے جس میں ہم جو ہے وہ محذوف ہے. اور اسی طرح پھر یہ قل ربی عالم، تو یہ ایک امپیریٹیو ورب ہے، سیکنڈ پرسن میسکولن ہے. ادھر سے جملہ جو ہے فعلیہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جہاں تک یہ مقول القول جو ہے وہ ہے قلیل تک اس کا مقول القول ہے. اور پھر اس ربی جو ہے، ادھر ربی سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے، یہ مبتدا ہے، عالم جو ہے اس کی خبر ہے، اور بعدتہم جو ہے اس کی متعلق بالخبر ہے. ما یعلمہم، ما جو ہے یہ نگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ پھر ایک اور جملہ اسمیہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے نو ون. اور الا جو ہے وہ ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سوری ما کے بعد ہے یعلمہم، یہ ایک جملہ کیا کہتے ہیں فیلیس، یہ ایکچولی ما کی خبر ہے یہ یعلمہم. اور پھر آگے اس کی جو ہے مفعول یہ ہے، اور پلس اٹیچ مفعول ہے، اس میں تھرڈ پرسن پلس اٹیچ مفعول. اور اس کی جو ہو گیا کیا کہتے ہیں ٹرانسلیشن ہوگی نوز اباؤٹ دیم. اور الا جو ہوتا ہے وہ ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور قلیلن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فیو، اور یہ ہے مفعول بھی یعلمو کا. اور جو فلا جو ہے یہ کمانڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دین ناٹ. اور آگے تمہاری قلیل جو ہے جی یہ مفعول کس کا ہے؟ مفعول بھی یعلمو کا. اچھا، جی تو یہ معرفہ کیوں، یعنی اس کے رفع کیوں سٹیٹس اس کا ہے؟ مفعول جو ہے تو وہ تو منصوب ہوتا ہے. منصوب ہونا چاہیے تھا، صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں آگے چلیں، میں وہ تو ایک دم مجھے نظر آیا، پیچھے بھی مجھے کچھ نظر آئی تھی چیزیں، تو میں نے کہا اینڈ کر لیں. آپ آیت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ابھی ہے جی. ابھی ہے، ہاں. فلا تمہاری، تمہاری جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آرگیو کرنا، فعل اینڈ فاعل اس میں یہ سیکنڈ پرسن سنگولر میسکولن مجزوم ہے، اور یہ امپیریٹیو ہے. اور ایکچوئل جو اس کا ورب تھا وہ تمہاریو تھا، اور لا کی وجہ سے تمہاری ہو گیا، یہ مجزوم ہو گیا. اور آگے ہے فیہم جار مجرور ہے متعلق بالفعل، اور تھرڈ پرسن میسکولن پلورل ناؤن ہے، اور اس کا جو ٹرانسلیشن ہے اباؤٹ دیم. اور پھر آگے پھر ایکسیپشن ہے میران، یہ مفعول بھی ہے. اور یہ جو ہے اس ظاہراً کے ساتھ مل کے یہ جو ہے وہ صفہ والی الموصوف الصفہ فریگمنٹ بنتا ہے یہ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے آرگیومنٹ، اور جو اس کی صفہ ہے وہ ظاہراً ہے، یہ آبویس اور کنونسنگ، یعنی کہ آرگیو کر رہے ہیں جو کہ کنونسنگ ہو اور آبویس ہو.
اس کے بعد یہ حرف عطف ہے اور لا جو ہے نگیشن ہے، اور تستفتی جو ہے فعل اینڈ فاعل سیکنڈ پرسن میسکولن سنگولر ورب ہے، اس کا روٹ ہے فتایا، فیملی جو ہے وہ فیملی 10 ہے جی، اور اس کی جو اس کی ٹرانسلیشن ہے یو آسک، فیہم جو ہو گیا جار مجرور کنسٹرکشن ہے، متعلق بالفعل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہے اباؤٹ دیم، یہ پھر یہ اس کا سیکنڈ متعلق بالفعل ہے، اور منہم جو ہے، اور وہ اس کی ٹرانسلیشن ہے فرام امنگسٹ دیم، اور احدن جو ہے مفعول بھی ہے، یہ جو فعل گزر چکا ہے تستفتی۔ جی ٹھیک ہے، اچھا لمبی آئے تھی یہ بڑی نا، میرے تو کافی 2-3 آئے تھے، کافی لمبی اس کو میں ایکچولی دیکھنا چاہ رہا ہوں ایز اے ہول نا، تو میں لیٹ می شیئر دا ادر ون، جو کہ یہ ہے، یہ آیت نمبر کون سی تھی، 22؟ جی 22۔ ٹھیک ہے، ہاں تو یہ دیکھیں یہ کتنی یعنی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کیا ہے فاروق شریف صاحب، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمویا ہوا ہے کہ پہلے جملہ فعلیہ سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، تو سیقولون، ٹھیک ہے، سین تو چلو وہ فیوچر کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے، ایک سا ہوتا ہے اور ایک سوفا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو میں نے سوال بھی کیا ہوا تھا کہ اس میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے اس کے بعد یہ جملہ فعلیہ کا سٹارٹ ہو گیا مضارع، تو آگے فوراً ہی نا ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ٹھیک ہے، یہاں سے ایک اس کا یعنی یہاں سے لے کر، اچھا اس کو آپ نے ایسے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ پہلے جملہ فعلیہ ہے تو اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں ہیں، ٹھیک ہے، سیقولون میں فاعل کون ہے فاروق شہری صاحب؟ جی سیقولون میں فاعل کون ہے؟ یہ تھرڈ پرسن میسکولن ورب ہے جی، پلورل ورب ہے یہ، نہیں وہ اس فارم میں بتائے نا، انت انتم انتم ہی ہما ہن، تو کون ہے اس میں؟ یہ ہوم ہے نا جی، یہ ہم ہے، ہاں، تو اس کے اندر فعل اور فاعل تو اس کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے، جی اب اس کے بعد جو سلاستن سے اینڈ تک ہم احدن تو ہم کہیں گے ایٹ اے سینٹینس لیول یہ منصوب ہے، یہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ منصوب کی پھر آگے ڈویژن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پہلا جو ہے سر سلاست، ایک جی جی میں سوری، اس میں چونکہ یہ مختلف قسم کے کال تھے نا، مطلب یہ 3-4 قسم کے مختلف کال ہیں، مطلب اگر کسی نے کہا ہے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، تو وہ کال، یہ ایک کال تھا، وہ اگر میں کہوں کہ یہ سارا اس کا وہ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی بندے نے 3-4 کال نہیں کیے، میں نے اس کو اس طرح دیکھا تھا، یہ مختلف مطلب لیٹس سے کوئی گروپ ہے جنہوں نے ایک نے یہ کہا، پھر دوسرے نے یہ کہا، تیسرے نے یہ کہا، تو میں نے اس کو اس طرح دیکھا ہے، میں نے اس نہیں کو ایسے ہی ہے، ٹوٹل ایسے ہی اس کو جب آپ ڈیوائڈ کریں گے نا پھر وہ ایسے ہی کریں گے، تو پہلے آپ کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ایکچولی اس میں ہے ہم، ایک نا جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس میں ہم کا لفظ جو ہے نا یہ آنا یعنی محذوف ہے، یعنی نا، ٹھیک ہے، جی جی تو آپ کہیں گے کہ ہم ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تو ہم جو ہے نا وہ ہو جائے گا مبتدا، ٹھیک ہے، اور جی ثلاثۃ جو ہے اس کی خبر ہو جائے گی،
تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، رابعہم قلبہم، اور ان کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ بن رہا ہے؟ کن کا سر؟ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ رابعہم قلبہم، کیونکہ ہم ثلاثتن تو ہو گیا نا ایک، یعنی سمجھ لیں جملہ اسمیہ کا کمپلیٹ ہو گیا نا، ٹھیک ہے. رابعہم قلبہم، تو اس کی آپ نے کیسے کنسٹرکشن کی ہے؟ جی فاروق صاحب، رابعہم، ہم ثلاثتن تو آپ نے بتا دیا نا جی کہ جی یہ ایک جملہ اسمیہ کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا جس میں ہم جو ہے وہ مبتدا ہے، تو اور ثلاثت جو ہے نا جی وہ اس کی خبر ہے نا. ہاں جی. وہ رابعہم جو ہے نا، ہم، وہ چونکہ اب ایک الگ مطلب ایک ٹاپک شروع ہو رہا ہے، وہ اس کے جو ان کا ایک کتا تھا اس کے بارے میں ہے کہ فورتھ آف دیم. جی 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 تو یہ میں نے اس کو ایز اے مبتدا لیا کہ وہ اب اس کی ابتدا اس سے اور اس کے بارے میں اس کی خبر ہے کہ یہ فورتھ آف دیم کیا تھا، وہ ان کا ڈاگ تھا. میں نے تو اس کو اس طرح دیکھا ہے. بالکل صحیح ہے، یہ ٹھیک کیا آپ نے. اور سر ویسے قلب بھی ہم یہ تک نہیں خبر بنے گی، ہاں جی قلب ہم تک نہیں خبر، سر قلب ہم تک نہیں خبر بنے گی. کہاں سے کہاں تک کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ سلاست سے لے کم تو معذوف ہو گیا نا مبتدا، تو سلاست سے لے کے قلب ہم تک میرے خیال میں یہاں تک خبر بنے گی. نہیں، ساری ایک ہی بات ہے یہ. ہم ثلاثت جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک کمپلیٹ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. ہم ثلاثتن جو ہے وہ ایک جملہ اسمیہ ہے. رابعہم قلبہم، ٹھیک ہے. اور وہ جو آگے رابعہم قلبہم جو ہے وہ ایک الگ اس کا مبتدا اور اس کی خبر بن رہی ہے. ٹھیک. جی میں نے تو اس کو اس طرح ہی کیا ہے کیونکہ وہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، وہ ایک نئی چیز کے بارے میں بات ہونی شروع ہو گئی. جی جی ٹھیک ہے. سر یہ آگے وہی رابع جی ارشد صاحب، رابعہم جو ہے یہ اضافہ کنسٹرکشن بھی نہیں بن سکتا؟ ہاں جی، یہ لکھا ہوا بیسیکلی میں نے. اضافہ ہی ہے. یہ رابعہم جو ہے یہ اضافہ ہے، لیکن ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ رابع مرفوع ہے آلریڈی نا، اور خبر اور جو مبتدا مرفوع ہوتے ہیں نا جملہ اسمیہ میں، آپ کو بتائیے، ٹھیک ہے. جی سر ٹھیک. فورتھ آف دیم واز دیئر ڈاگ ایکچولی، ٹھیک ہے. دونوں ہی ایکچولی یہ وہ اضافہ بن رہے ہیں. جی جی میں نے لکھا، دونوں کا ہی لکھا. جی 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 سر ٹھیک. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، اور وا جو ہے یہ حرف عطف ہے نا، تو یہ جی جی بیسیکلی یہ اسی بالکل پیٹرن پہ اوپر جیسے آیا نا سلاستن، یہ اسی پیٹرن پہ آئے گا، ٹھیک ہے. رجمم بالغیب، اس کا آپ نے کیا کیا؟ اچھا جی. یہ اس کا جو ہے نا مفعول مطلق ہے اس کا، یقولون کا، کیونکہ وہ اس کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہاں آپ نے مفعول کا اس کی کیا سمٹمز دیکھی ہے آپ نے؟ وہ اس کے مطلب وہ ہے نسب میں ہے نا. ہاں جی تو یہ نسب کا ہونا، یا تو اس سے پہلے حرف النسب ہونا چاہیے، وہ تو ہے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کسی کا مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جی اس سے جی پہلے جو فعل ہے اس کا یہ بن رہا ہے بیسیکلی یقولون. یقولون کا. اور اور بالغیبی جو ہے وہ جار مجرور بن رہا ہے. جی جی یہ متعلق جو ہے نا اس کے ہو جائے گا، فعل ہے، متعلق فعل کا متعلق ہے. جی کیونکہ جو اسی کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ گیس کر رہے ہیں، اور کس چیز کے بارے میں گیس کر رہے ہیں، وہ گیس کر رہے ہیں غیب کے بارے میں، تو یہ پھر وہ یقولون کا ہی ہو جائے گا. اور بالکل اسی پیٹرن پہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جی 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی اسی پیٹرن پہ. قل،
اچھا یہ اب جملہ فعلی ہے. فعل امر بھی ہے نا؟ جی جی فعل ہے ہمارا. جی قل ربی اس کے بعد جی 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 قل ربی، یہ جملہ فعلیہ سٹارٹ ہوا ہے، لیکن ربی سے پھر جملہ اسمیہ سٹارٹ ہو گیا. یہ اس کی مبتدا، اس کا مبتدا ہو گیا، اور آگے اس کا جو ہے خبر آ گئی ہے کہ عالم ہی نوز بیسٹ، اور پھر یہ متعلق بالخبر. مبتدا تو ہوتا ہے مرفوع، تو اس کو کیسے پورا کریں گے آپ؟ یہ چونکہ دیکھیں نا، یہ ایکچولی پڑھنے کی وجہ سے یہ ربی ہے. یہ پڑھنے کے لحاظ سے یہ ربی ہے، ویسے تو یہ مرفوعی ہے. لیکن کس وجہ سے مرفوع آپ کہیں گے نا؟ یہ جو ہے نا، اب یہ مطلب نان فلیکسیبل ہے نا. یہ ربن نہیں کہہ سکتے، ربن کہہ نہیں سکتے ہم؟ نہیں، وہ میرا رب ہے نا سر، مائی لارڈ ہے نا. ایکچولی یہ وجہ نہیں ہے، یہ ہے تو ویسے یہ اضافہ ہے. یہ جی یہ ایک ربو اور اس کے بعد نی تھا، نہیں ہے، رب نہیں ہے. ربو نی تھا. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے جب اضافہ کرتے ہیں تو جو مضاف کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ پورے اضافہ کا سٹیٹس وہی ہو جاتا ہے. جی جی تو وہ ایک قسم کا ربو نی کی بجائے اگر ربی بن گیا، ٹھیک ہے. ایکچولی تو اس کا سٹیٹس اس وجہ سے مرفوع اور اس وجہ سے وہ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ربونی. اچھا ٹھیک ہے، میرا رب. ٹھیک ہے، ہو ہاں. گیا. تو لیکن وہ سمپلیفائی ہو گیا، ربی ہو گیا نا. ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہ تو ضرور کنڈیشن سیٹسفائی کرنی ہے. جہاں آپ کہیں گے جی کہ یہ مفعول ہے تو پروو کریں کہ یہ منصوب ہے. جہاں آپ کہیں گے جی کہ یہ مبتدا یا خبر ہے تو وہ آپ کو مرفوع ثابت کرنا پڑے گا، انلیس کہ وہ جو فعل ناقصہ ہے جس میں جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے. باقی ہر جگہ جو ہے نا وہ مبتدا اور خبر منصوب ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلیں. ٹھیک ہے، یہ جو ایک کوشچن بھی تھا ایک دو، اس کو بھی کوئکلی کریں پھر میں دوسرے میں کسی ساتھی کی طرف چلتا ہوں. کوشچن جی تھے جی کہ آپ کے کوشچن نمبر کہاں سے سٹارٹ ہو رہے تھے؟ ہاں جی 22 سے. 22 سے. جی ہاں 22. ہاں اچھا 22 یہ پریزنٹ. جی 22 کوشچن نمبر. تھا وائی. جی جی سوری، جی جی بتائیں. ہاں کوشچن تھا وائی پریزنٹ از یوزڈ، واٹ از دا صرف صغیر آف دا روٹ تمہاری. اچھا مجھے جو سمجھ آئی، پریزنٹ اس لیے یوز ہوا ہے کیونکہ وہ جو یہودی تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا، تو اس لیے وہ پریزنٹ میں یہ جو ہے نا، یہ اس کا مطلب اس کا ٹینس پریزنٹ میں ہے. مطلب دس از واٹ آئی تھنک بی رانگ. ٹھیک ہے، نہیں یہ ٹھیک ہے. کہ جی دوسرا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ یعنی ہم اس وقت اپنے آپ کو حاضر کریں، جیسے یہودی سوال کر رہے ہیں نا، جی تو جی امیجن کریں آپ وہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے جی وہ جی اصحاب کہف کے بارے میں بھی جب ذکر آیا تھا تو آپ امیجن کریں آپ کو کھڑے ہیں تو آپ کو تو وہ سوال کرتے نظر آئیں گے نا. ٹھیک ہے، جی جی. یہ بیسیکلی یہ بھی ایک بنتی ہے، لیکن آپ نے بھی کہا وہ بالکل پرفیکٹلی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی یہ طرح نا جو قرآن میں، سوری جی بتائیے. نہیں آپ سر آپ نہیں آپ بتائیے کیونکہ پھر وہ میں اگلے نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح قرآن میں اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے تھوڑا سا، کہ جو چیز فار ایگزامپل ابھی ہونی ہوتی ہے نا، جیسے فیوچر میں ہے، ہاں جیسے جی قیامت کا کوئی واقعہ ہے جو کہ ہونا ہے، تو اس کو وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہو چکا ہے. ہاں مطلب یہ اسی طرح کا ہے، میرا خیال ہے اسی طرح کا ایفیکٹ ادھر بھی آتا ہے کہ آپ جو یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف ان دیٹ سچویشن کہ آپ مطلب ادھر موجود تھے. جی جی صحیح. اچھا آپ نے، میں نے کہیں دیکھا تھا کہ آپ نے نا وہ اس کا کیا ہوا تھا مارا کا نا،
وہ تھوڑا جی مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا، تو پھر میں نے ڈکشنری کھول کے نا دیکھا. آپ نے کیا کیا ہے ذرا بتائیں گے اس کا صرف صغیر؟ ایک سیکنڈ وہ کہاں آپ نے مجھے بھیجا تھا؟ جی میں نے آپ کو یہ بھیجا اسی میں کوشچن. ہے نیچے. اچھا، آپ جی کوشچن کی آپ کی میں نے الگ بھیجا فائل ہے. اچھا 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 جی، وہ اس کی الگ ورڈ فائل تھی ایک. میں وہ کھول لیتا ہوں. کہ آپ نے لکھے جی ہیں جی مارا یماری میراین. نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوا. ایکچولی یہ جو حرف علت ہے نا، یہ یا جو ہے ہاں، میں نے نا پھر اس کو ڈبل چیک کرنے کے لیے مجھے تھوڑا ڈاؤٹ پڑا تھا، تو میں نے ڈبل چیک کرنے کے لیے نا جی جی ڈکشنری کھولی. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ابھی آپ کو ابھی یہ ڈکشنری نظر آ رہی ہے سامنے؟ جی جی اس میں پہلا پارٹ جو ہے نا مارا، یہ ٹھیک ہے. یماری بھی ٹھیک ہے. تیسرا ہے میران. یہ بیسیکلی جاہدہ یجاہد والی فیملی ہے. یہ جو وہ والی فیملی ہے جس میں جی جی وہی فیملی ہے. جی 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 وہی فیملی ہے. جی میں نے پھر ایک ڈکشنری، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈکشنری سامنے؟ جی جی نظر آ رہی ہے. جی اچھا، یہ ڈکشنری کون سی ہے؟ یہ ہے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے ندوی صاحب. میرا خیال شاید اے ندوی، اے سے کیا بنتا ہے پتہ نہیں. یہ کسی ایک تو ہے نا ابو الحسن علی ندوی. ہاں، ابو الحسن علی ندوی کی ڈکشنری ہے. پھر میں نے یہ ایک ہوا ڈکشنری تھی، وہ بھی چیک کی. یہ تو پینرک ہے. یہ بھی دیکھیں سامنے، یہ ڈکشنری وہ ہوا والی ہے، HAVA، ہوا والی. اس میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے، مارا یماری مماراتن. کیونکہ اس میں جہادہ فیملی میں 2 بنتے ہیں نا مصدر، آپ کو یاد ہوگا. سر اس کو تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کیجیے گا. میں یہ پہلی مطلب میں نے پہلے مارا یماریو، پھر یہ میں نے جو لکھا ہے میرائن، تو اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سوری، اس کی جگہ ہونا چاہیے تھے میران. میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ادھر، یہ لکھا ہوا ہے مارا جی یماری میران. ہاں ہاں کیونکہ یہ صحیح. وہ فیملی ہے جاہدہ والی ٹھیک ہے فیملی. ٹھیک ہے. یہ ویسے بھی یا اگر یا آئے تو اس کو میرے خیال ہے حمزہ کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں. ہاں، اگر اس پہ مطلب یہ حرف علت کا میرے خیال یہ رول ہے کہ یا کی جگہ پھر حمزہ شاید ریپلیس ہو جاتا ہے اگر زبر ہو تو اس پہ. اور ایک اس نے جو ہوا والا ہے اس نے دوسرا مصدر بھی دیا ہوا ہے، مارا مماراتن بھی ہے اس کا بنتا نا. تو اگر وہ اس کی جاہدہ والی فیملی کھول لیں تو اس میں جی جی ایکچولی بنتا ہے جاہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن. تو جہادن جی ہے نا وہ میران ہے، و جی جی مجاہدتن ہے و مماراتن. مماراتن. ہاں جی، یہ مماراتن، سوری، یہ سامنے نظر آ رہا ہے نا جو بالکل مارا مماراتن و میراتن. ہاں یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. ٹھیک اس جی، ٹائم. تو چلیں یہ بھی ہو گیا. اور آپ کا یہ تو آپ کا کوشچن تھا نا 22 نمبر. یہ ایک دو اگلا بھی آسان ہے. which type of emphasis known is used in انہوں نے تقولن. توقید جی. ہاں، لیکن کون سا ہے، ثقیلہ کے خفیفہ؟ یہ جو ہے یہ لائٹ ہے جی. لائٹ ہے یہ. لائٹ ہے کہ ثقیل ہے؟ دیکھ لیں. نہیں ہاں ٹھیک ہے. وہ اس پہ حمزہ اس پہ وہ آ گئی نا، کیا کہتے ہیں، سکون آ گیا واؤ پہ. نہیں، ایکچولی تو تقولات ہے نا. یقولانی یقولون، تقولانی تقلنا ہے نا. جی تو جی یہ بیسیکلی یہ ثقیلہ ہے. یہ ڈبل نون بن رہا ہے، یہ ڈبل نون بن رہا ہے.
اس کو آپ ایسے کنفرم کر لیجیے. مجھے تو یہ ڈبل نون سکیلا والا ہے. تقولو تقولانی، یہ تقولو تقولانی تقولون ولا تقولن لشیء. اچھا ہاں یہ تو سر وہ انتا والا ہے نا. جی جی تو ان ولا تقولن یو شوڈ ناٹ سے، تو اس کا جو تقولو ہے نا نارمل تو ہے نا، یعنی اگر آپ جی نے تو اس کے آگے ڈبل نون آگے نا دو شدہ والا، تو اس وجہ جی سے جی سکیلا بنے گا. تقولو نارمل ہے نا، ولا تقولو جی جی تو یہ ہے تقولن. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ ویسے ڈبل چیک کر لیں. میں اس کو کنفرم کر دوں گا. مجھے تو تقولون سے یہ پھر نہیں تقولن. تقولون نہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ نے کسی کے ہاں آپ نے نہیں ٹھیک ہے کہنا کہ میں ٹھیک یہ کل کروں گا. ایک سنگل انتا والا ہے، تقولو والا جی انتا جی والا. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک میں چیک کر لیتا ہوں. اللہ پلس لا آپ نے بتا دیا. تو چلیں ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ ہمارے جو ہیں باری میں وہ ہیں مسز عامر صاحب کا. مجھے ان سے پتہ چلا ہے کہ وہ ان کو سوئچ آن کر کے اپنا کام میں بزی ہو جاتے تھے، تو انہوں نے بیسیکلی اتنا زیادہ نہیں پڑھا، تو ان کے کوشچنز جو ہے نا وہ اسکپ ہو جائیں گے یا میں کر لوں گا. اچھا جی. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے ہیں 44 to 54 رائٹ؟ جی تو چلیں میں ادھر سے آپ کا میں ریئلی سوری، میرے پاس کوئی لائن والا پیپر نہیں تھا، ساری بچوں کی ڈرائنگس تھی. وہ جس دن میں نے یہ کام کیا تھا 3 دن لگا کے، تو وداؤٹ لائنوں سے ہے. تو ایم ریئلی سوری، بڑا میسی سا کام ہے. آئندہ ویسے سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک سنگل پی ڈی ایف فائل بنا لیں، یعنی ایک ٹیمپلیٹ فائنل کر لیں. کیونکہ کچھ لوگوں نے، میں نے جو کہ بتایا نہیں، میری طرف سے کمی رہ گئی. کچھ لوگوں نے ایکسل میں بھیج دیا، کسی نے انڈیویجول امیجز بھیج دیے، کسی نے پی ڈی ایف ملٹیپل پی ڈی ایفs بنا کے بھیج دیں. ایکچولی ایک پی ڈی ایف فائل میں سارے ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی دشواری نہیں آتی پھر. ٹھیک ہے. سر یہ کمپیوٹر پہ مجھے ٹائپنگ کا نہیں ہے، عربک کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں پیپر پہ ہی لکھتی ہوں. چلیں پرنٹر کے جو پیپر پہ ہی لکھیں. تو آپ عامر سے کہیں کہ یہ جو پیپر ہے نا ان کی تصویریں لے کے تو اس کی پی ان ڈی کو ایف ایک بنا فائل کے. میں صحیح ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ہاں. اب میری سر آیت نمبر 44، کیونکہ یہ ہم نے آلریڈی بڑی ڈیٹیل میں کی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا میں 2 کر دوں گی 45 بھی. میں تو 1 منٹ اب کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے مجھے امیج فارم میں بھیجا ہوا ہے نا؟ جی سر، بڑا میسی تھا. پہلے 2 تو بہت ہی میسی ہیں. دیکھیں آپ کو خود میسی لگ رہا ہے تو پھر ایکچولی سر آئی ایم دا ون ہو ڈن 3 days سارا کام کر کے میں نے آپ کو بھیج دیا. ہاں وہ تو ہے. سارے That آیات، is سارے کوشچن، ساری حدیثیں جسٹ ان 3 بالکل days. پھر آپ سوچ لیں. بالکل بالکل بالکل. یہ تو اگر مجھے پتا ہوتا کسی نے نہیں کیا تو میں پھر ایک پیج پہ سیپریٹلی کرتی، اور بس وہ ہو گیا جو ہونا یہ تھا. آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی سامنے آپ کا؟ یس مجھے آ رہا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا تو میں پڑھ دیتی ہوں. تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں سائز. یس سر. اب دوسرا اس کا، یہ تو کوشچن آنسر ہے، آپ اوپن کریے جس میں وہ گرامر وغیرہ ہے. اچھا یہ کوشچن آنسر والا اوپن ہو گیا. وہ بڑا پیج تھا، P1 لکھا ہوگا اس کے اوپر. ایک سیکنڈ میں ویو ایکسٹرا لارج آئیکنز کرتا ہوں. P1 لکھا ہوگا. جی پرپل کلر کا P1 بڑا سا پیج تھا ڈرائنگ بک کا. یہ 8.1 آیا ہے ابھی تو. P1. السلام علیکم محمود بھائی. جی محمود بھائی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو اسائنمنٹ بھیجی ہے اسی کے اوپر سے دیکھ کے پڑھا جائے. میرے خیال میں تو اگر آپ تنزیل یہ میں آپ سامنے کھول لیں اور وہ میں اپنے پڑھ لیتی ہوں. پیپر سے مطلب ہے کہ اس کو چلیں ترجمہ یہ کر. زبردست ہو گیا. یہ صحیح کہا ارشد نے.
تنزیل میں شیئر کرتا ہوں اور وہ آپ اپنے پیپر اپنے سامنے یہ کھول لیں. ہمارے وہی ہمارے پاس ہے ہے. چلیں جی یہ کھل گیا تنزیل آیت نمبر 21 44. نالی کا والی تھی. جی آ گیا جی سامنے. نالکل ہنالکل ولایت للہ الحق کی ہوا خیر ثوابا و خیر عقباً سوری میں نے ادھر عقباً لکھا ہے. ٹھیک ہے. ہنالک سر یہ ہنا اس میں اشارہ لام جو اس میں یوز ہوا ہے یہ ڈسٹنس کے لیے ہوتا ہے اور کاف جب یہ خطاب یعنی اسپیچ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہنالکا اور یہ دوسرا میں نے اس کے اوپر مینشن بھی کیا یہ ظرف ہے مکان ہے اس وجہ سے یہ متعلق بالخبر ہو گیا. کیا سوال ہے الولایت احمد فاروق صاحب کیا سوال تھا؟ مقدم اور یہ مقدم ہے. ایک منٹ احمد فاروق صاحب کچھ بول رہے تھے. آیت نمبر کون سی ہے سر؟ 44 نمبر. یہ سامنے کھلی ہوئی ہے. یہ بالکل لاسٹ سیکنڈ لاسٹ آئے تھے پیج پہ نا. جی سر میں آئی گاٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ. سوری فار ڈسٹربنگ. اور یہ متعلق بالخبر مقدم ہے اور الولایت یہ مبتدا ہے اور یہ مؤخر ہے اور یہ مرفوع بھی ہے. پراپر ہے سنگل ہے فیمیل اور اس کا سٹیٹس بھی میں نے لکھا ہے. تو پھر صحیح نارمل سیکوینس کیا ہے پھر اس آیت کی؟ جملہ اسمی ہے سر. یہ دو نہیں ہیں اس میں جملہ. آپ نے کہا تقدیم تاخیر ہوئی ہے اس میں ٹھیک ہو گیا. تو اس کی نارمل سیکوینس بتائیں ذرا. ہنالک الولایت للہ الحق وداؤٹ تقدیم تاخیر. تو جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ مبتدا آتا ہے. پھر متعلق بالخبر بھی آ سکتا ہے اور صرف خبر بھی آ سکتی ہے. ہاں نارمل سیکوینس میں کریں گے تو مبتدا خبر اور متعلق بالخبر. جی ٹھیک ہے. تو الولایت تو پہلے ہو جائے گا ہنالک تو اینڈ پہ خبر اس کی آگے الحق دین اینڈ پہ ہنالک ہو جائے گا. آپ سوری یہ للہ سر ایم بی کے ہے یہ خبر نہیں ہے. اس میں خبر نہیں ہے جو پہلا پورشن ہے اس میں کوئی خبر نہیں ہے. تو پھر ہم جب اس کو نارمل کریں گے تو یہ صرف مبتدا اور متعلق بالخبر ہی ہیں دونوں اس میں. تو الولایت ہنالک للہ الحق کی یہ بھی ہو سکتا ہے اور الولایت للہ الحق کی ہنالک بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر آگے سر اچھا چلے ایک سوال اس پہ بنتا ہے کہ میں نے لکھا تو نہیں آپ کا سوال ابھی مطلب پڑھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے پوچھ بھی لوں. یہ متعلق بالخبر جو ہے پہلے لانے کا کیا وجہ بنی یہاں؟ یعنی میں ویسے جب بھی میں نے سوال دیے ہیں نا ابھی یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ جو میں نے لکھ کے بھی دیے ہیں ان کا ہمیشہ سیاق و سباق سے تعلق ہوتا ہے. تو اب اگر آپ کے ذہن میں سیاق و سباق ہے تو پھر آپ اس کا صحیح جواب دے سکتی ہیں. تو اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اس آیت کا؟ اس سے پیچھے کیا ہو رہا ہے ذکر؟ آپ وہ اوپر ادھر ہی دیکھ لیں. ادھر اگر آپ کو ہیں اس کے سیاق و سباق کیا ہے؟ اس سے پچھلی آیت پتہ کیا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. کہ کوئی دو بھائیوں کا قصہ بیان ہو رہا تھا نا. ایک نے کہا باغ والا ایگزیکٹلی. تو اس کا یہ کنکلوڈنگ آیات ہے. اس سے پچھلی آیت ہے. سمجھ اب مجھے سمجھ آ گیا سر کہ اس میں اسی سے لنک کر کے بتایا گیا تھا کہ یہ جو اسی سے یہ کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ عارضی ہیں ختم ہو جانی ہے چاہو ہر چیز. تو جو رہنا ہے ہمیشہ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کے بعد نہیں سوری میں مکس تو نہیں کر رہی اس کو کہ اصل جو ولایت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہے کہ وہی ہر چیز کا بیسٹ آؤٹ کم دیتا ہے ہمیں. پیچھے سے اس لیے لنک ہے کہ ایک بھائی کا
کو فائدہ ہو رہا تھا ایک کو نہیں ہو رہا تھا, تو وہ اس کی چاہ میں نہیں گیا جس کو فائدہ ہو رہا تھا. وہ اپنے اللہ کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ایسی تھی کہ وہ ہی تھنک کہ نہیں, سوال یہ تھا کہ ہنالکا کو پہلے کیوں لایا گیا, یہ سوال ہے. سر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہر چیز کا ریوارڈ دیتا ہے نا. تو اگر ایک بھائی کو دنیا میں بہت کچھ دے دیا, دوسرے کو نہیں دے دیا, تو اس نے بھی صبر کیا نا. اور جس کو بہت مل گیا تھا اینڈ ہی تھاٹ کہ اٹ از بیکاز آف مائی اون, میری اپنے طاقت کے بل بوتے پہ, جبکہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. تو یہ اگر دیکھیں, اگر یہ آپ کا جواب ہے تو الولایۃ بھی اگر شروع میں آ جائے, الولایۃ ہنالک للہ الحق, تو تب بھی کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی آپ کا جواب. نہیں, اس لیے کہ اس پہ زیادہ ایمفسس کرنے کے لیے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے, اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے. چاہے ہر حال میں ہمیں صابر و شاکر ہونا چاہیے. تو اس میں اختصاص مین ایکسکلوزیوٹیز یوز کی گئی ہے نا, کہ اسی لیے اس کو مقدم کر دیا. اگر نارمل طریقے میں کرتے تو ہمیں اتنا زیادہ وہ اس چیز کی ویلیو تھوڑی سی کہہ لیں ہمیں صحیح سمجھ نہ آتی. وہ اللہ تعالیٰ کی تو اچھا چلیں میں آپ کو تھوڑا ہیلپ کرتا ہوں جواب دینے میں. ہنالکا آپ نے کہا اس میں اشارہ بعید ہے نا جی, کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بعید کیا چیز ہے؟ یہ میں پچھلے 1-2 لیکچر میں ابھی بتایا تھا میں نے ذالکا یا ہنالکا. یہ ظرف زمان بھی سر کیا تھا پیج نمبر 72 پہ بک پہ بھی, اور 21 فیبروری کو یہ آپ نے سارا بتایا تھا. تو یہ ورڈ تو اس میں نہیں ہے, میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے, 30 منٹ کی دیکھی ہے اس آیت میں, اس آیت سے ریلیٹڈ پوری 21 فیبروری. فاروق شہری صاحب یہ اس میں اشارہ للمکان ہی ہے لیکن بعید کے لیے. تو اچھا شریف کے لیے جو ہوتا ہے ہننا, صرف ہننا کا ہوتا, کاف نہ ساتھ ہوتا, نہ لی ساتھ. تو دیکھیں میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ قیامت کے دن کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ آئے گی, ڈے آف ججمنٹ آفٹر لائف. نہیں اچھا چلے, چونکہ ٹائم تھوڑا نا, ورنہ میں آپ کو 15 منٹ سوچنے دیتا. اچھا وہ بھی ایک دم سے سڈنلی کوسچن ہوا تو میرا ادھر نہیں ذہن جا رہا. میرا ہاں, تو اسی کے ماسٹر جو ہوتے ہیں, جو استاد ہوتے ہیں, وہ تو سڈنلی پکڑتے ہیں نا اسٹوڈنٹ کو. ایسے ہی ہے, لیکن میرے جیسے اسٹوڈنٹ جو پریشان ہو جاتے ہیں نا اچانک سے, ان کو پیپر میں پورے نمبر لے سکتی ہوں, اچانک سے کوسچن میں نہیں سر لے سکتی, وہاں مجھے سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کرتا ہوں. وہ یہ تھا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کیا, تو آف کورس یہ جملہ اسمیہ ایک نہیں بلکہ 2 ہیں. ایک تو پہلا ہو گیا اور اس کے بعد ہوا, پھر مبتدا آ جاتا ہے. خیرن ثوابن سے لے کے اینڈ تک وخیرن عقبن, یہ پھر جملہ اسمیہ کس کی خبر ہے, سوری یہ ساری خبر بن جائے گی. سوری اسٹارٹ کرتی ہوا, یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے, مبتدا ہے, یہاں سے میں جواب تو دے لوں اب وہ سوال. اچھا سوری آپ نے جواب. تو دیکھیں ہنالک ہے, اس میں اشارہ للمکان البعید, ٹھیک ہے. اب پیچھے اللہ تعالیٰ سٹوری بتا کے آئے ہیں ابھی ہمیں کہ 2 بھائی تھے, ایک آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تھا, وہ کہتا تھا میں نے اپنی ساری قوت اور طاقت سے بنایا. دوسرے نے اس کو کہا کہ نہیں یہ تم غلط کہہ رہے ہو, یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں, کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور یہ تم شرک کر رہے ہو, یہ غلط ہے ایسے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک واقعہ ہوا نا, جو آپ امیجن کریں آپ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اس واقعے پہ نا, 2 بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اور ایک بھائی جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا, اس کا جو ہے نا باغ وہ تباہ ہو گیا بالکل. تو اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں اسی جگہ, یہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہنالکا پہلے لا کے نا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس جگہ یہ ثابت ہو گیا کہ الولایۃ للہ, اس کو اشارہ ہے, یعنی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو مکان تھا, یہ جو ان کا باغ تھا, یہ جس کا ابھی ذکر ہوا ہے پچھلی آیات میں نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ بعض اوقات ذالکا اور تلکا ہنالکا
جو پیچھے بات گزر چکی ہے یا پیچھے واقعہ جو گزر چکا اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس میں اصل چیز جو پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس کو, یہ جو جگہ ابھی یہ جو واقعہ تمہارے سامنے ہوا نا یہ ثابت کرتا ہے کہ الولایت للہ الحق, کہ اصل جو ولایت ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ اس وجہ سے ہنالک جو ہے نا وہ اس کو پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لے آئے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلیں. دوبارہ سے کر دوں پھر کہ وہ اب ہوا سے سٹارٹ کروں. یہ ہوا سے سٹارٹ کریں. ہوا انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے, مبتدا ہے, خیر خبر ہے اس کی, رفع سٹیٹس میں ہے, ثوابن منصوب سٹیٹس میں ہے, اور پھر واو حرف عطف ہے جو آگے پھر ایک جوڑ رہی ہے, خبر مرفوع ہے یہ بھی خبر ہے, عقبن پھر یہ منصوب ہے اس کا اسم ہے. تو ہوا مبتدا ہو گیا اور خیر ثوابن و خبر عقبن یہ آگے اس کی ایک اور خبر ہوگی. تو یہ ثوابن جو ہے یہ ویسے مشکل سوال ہے, میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ منصوب کیوں ہے اور عقبن بھی منصوب ہے. وہ تو آپ نے صحیح بولا, ہوا خیرن جی جو ہے مطلب خیرن جو ہے ہوا بیسیکلی جو ہے وہ ایک مبتدا ہے, اس کا رفع سٹیٹس میں ہے, خیرن اس کی خبر ہے. ٹھیک, ثوابن جو ہے وہ یہ منصوب آ گیا. ٹھیک ہے, واہ خیرن عقبن وہ پھر عطف کی وجہ سے وہ مبتدا اور خبر بن گیا اور پھر آگے ایک منصوب. یہ ثوابن اور عقبن کا منصوب ہونا نا یہ تھوڑی ڈیپ سی چیز ہے. ٹھیک ہے, میں اس میں آپ نے ہمیں ایک ورڈ بتایا تھا کہ یہ تمیز کی وجہ سے, لیکن آپ نے ڈیٹیل اس کی آگے نہیں بتائی تھی کہ لیکن یہ دیکھیں آپ ذرا آیت پہ غور کریں دوبارہ, اس کا ترجمہ دیکھیں ذرا. He is completely for Allah the truth. He is the best in reward and best in outcome. اچھا, ہنالک الولایت للہ الحق, ایکچولی اگر اس کا ترجمہ دیکھیں نا تو اور یہ اس کے اندر بھی ایک ریٹورک بینیفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک اس کے اندر نا ورب ایک فعل جو ہے نا وہ محذوف ہے, وہ حذف ہو گیا. اصل میں یہ ہے کہ اسی جگہ ثابت ہو گئی کہ ولایت للہ الحق ہے. ٹھیک ہے, ایک فعل محذوف ہے یہاں. تو ترجمہ ابھی اگر کریں گے تو آپ کو انکمپلیٹ سا لگے گا کہ اسی جگہ ولایت اللہ کے لیے حق ہے. ایکچولی یہاں نا کچھ محذوف ہے, وہ فعل ہے جو محذوف ہے جس کی وجہ سے آگے جو اس کے منصوب آ رہے ہیں نا ثوابن و عقبن, اس فعل کی وجہ سے یہ دونوں منصوب آ رہے ہیں, اس کے مفعول بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں ایک نا یہ اسی وجہ سے میں نے کہا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ جواب دیں, کیونکہ یہ سر بک کے اوپر نا اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس پہ لکھا ہوا ہے آلموسٹ نصب مفعول بھی یہ عقبن اور اس کو, لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کیوں ہے. یہ جو آپ نے ابھی ایکسپلین کی ہے نا یہ جو چھپی ہوئی چیز ورب کی وجہ سے, وہ بعض کا ترجمے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایکچولی یہ ہنالک ثبت یعنی ثابت ہو گیا نا, جیسے کہ الولایت للہ الحق. تو اچھا چلیں اس کے یہ ایک آیت تو ہوگی. اب سر کوشچن بھی آپ نے وہ کر ہی دیا کیونکہ اس میں تھا کہ کون سا سیکوینس ہے, یہ نارمل ہے کہ نہیں, تو یہ نارمل نہیں تھا, اس میں ایم بی کے مقدم تھا اور خبر مؤخر تھی. جب ایسا ہوتا ہے تو اختصاص یعنی چلیں ٹھیک ہے, آپ کی آج ایک آیت اور ایک سوال ہی کافی ہے. سر میرا تو یہ چھوٹا, یہ تو آپ نے آلریڈی کی ہوئی تھی, میں نے اس پہ تو چلیں دیا ہی ایک نہیں اور تھا. کر لیں, پھر ایک اور کر لیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ میں نے اتنا زور اس لیے نہیں دیا کہ یہ آپ نے ساری کروائی تھی اس لیکچر میں, ساری کی ساری, کیا مبتدا ہے کیا خبر ہے اور سب کچھ. ٹھیک ہے, چلیں آگے پھر انشاءاللہ. وَاضْرِبْ لَهُمْ آؤ مَثَلًا, یہاں عطف ہے اور
अदरिब इज अ फेल अमर, मैंने फिर आगे उसका पूरा वो कमांडिंग वर्ब की पूरी वो मैंने दी है, और ये मबनी भी है, नॉन फ्लेक्सिबल है सर। वैसे निकालने में हैं? वो पेपर अगर निकालें, अच्छा चलिए ठीक है, मैं इधर नहीं से नहीं, कर वो लूँ। पेपर थोड़े वो पढ़ा भी नहीं जाना, छोटा बहुत लिखा हुआ है। वाह आपने कहा वो ये है वो हरूफ अतफ है। जी, हरूफ अतफ और एक होता है वाओ हर्फ इस्तेनाइया, इस्तेनाफिया, इस्तेनाफिया। तो इसमें फ़र्क ये होता है कि जो हरूफ अतफ होते हैं ना वो कनेक्ट करते हैं, और जो इस्तेनाफिया है वो न्यू स्टार्ट करते हैं जुमला। तो ये फिर हरूफ इस्तेनाफिया हुआ हाँ क्योंकि जी, ये न्यू स्टार्ट कर ये न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, और बाज़ का शुरू में भी वाव आ जाता है हरूफ अतफ, लेकिन वो कनेक्ट कर रहा होता है, ये कनेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वाव दरिब। इसी वजह से इसको जुमला इस्तेनाफिया भी कहते हैं, लेकिन है ये जी आगे बिकॉज ऑफ जुमला फेलिया। जी, चलें ठीक देन हो ला गया। हुम, ला हर्फ जर, हुम इसका ज़मीर मुस्ततिर हो गई, ला हुम मुतल्लिक बिल फेल हो गया ये। मासाला इसम मंसूब है, इसी वजह से मासाला मफूल भी है क्योंकि ये मंसूब है सर। और अलहयाती, मासाला और अलहयाती को करें तो ये अलहयाती मुदाफ अलैह इसका हो गया, और इसी वजह से ये जर स्टेटस में है और प्रॉपर भी है। अब दुनिया ये भी मफूल सिफा है, और ये मफूल किस फेल का है ये? किस फेल का है? अदरिब का सर। हाँ अदरिब सही हमारे ना, पहला एक है फेल अमर का, उसके साथ ठीक है, ठीक हो मुतल्लिक गया, अदरिब। ठीक हो गया। अब दुनिया सिफा है और मजरूर है। देन कमा इन, अब काफ जो है ये जार जो लाइक के लिए यूज होता है, और माई वाटर है, इसका इसम है और ये मबनी भी है। कमा इन ये भी मुतल्लिक बिल फेल है और अदरिब से ही है। फिर आगे अन, नहीं ये सही सही। आगे अनजलनाहु फेल मादी मबनी है, इसमें ना जो ज़मीर है हुई की वो रफ़ा है स्टेटस में, तो वो फाइल है। और हु इसके साथ जो ज़मीर मुत्सिल है ही के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये मैंने इसको लिखा ये मफूल बी है, यानी इसके अंदर फाइल भी है और मफूल बी है। अनजलनाहु फेल मादी। जी देन मिन हरफ जार है, अस्समाही इसम मजरूर है, ये MBF है, लेकिन अनजल नाहू का है। अब अदरिब खत्म हो गया, अब आगे अनजल नाहू का है ये बिल्कुल मुतल्लिक सही। बिल। आगे फा फिर हरूफ अतफ, जी ये हरूफ अतफ है क्योंकि ये उसके जोड़ा साथ जोड़ रहा है। दो को connect कर रहा है। इख्ता सॉरी किधर गया है, किधर है वर्ड? फख्तालत, फख्तालता ये है फेल मादी, और ये फैमिली 8 में से था, इसका मैंने पूरा वो सीगा आगे बनाया है। बिही फिर आ गया जार मजरूर, और ये मुतल्लिक बिल फेल है। फैमिली 1 से नहीं है ये? 8 सर, हाँ 8 से, हाँ 8 ठीक, से है। बाबे इफ्तियाल है, और इसका मैंने सीगा सारा लिखा है आगे उसमें। ठीक हो गया। और फिर नबाता आगे किधर गया, इधर, हाँ नबातू ये मदाफ हो जाएगा, ये भी इदाफा है, आई थिंक ये बन रहा है, हाँ सही है। अल अर्दी इसका मुदाफ ले है, और ये असबहा हशीमन फा फिर हरफ अतफ एक और जुमला फेलिया को जोड़ रहा है ये। असबहा ये हमने वो किया था फेल नाकस जो किए थे, उसमें काना और असबहा वगैरह ये किए थे, तो ये फेल यहाँ पे ये असबहा फेल मादी फैमिली 4, और इसमें भी ज़मीर मुस्ततिर है हुआ एज अ थर्ड पर्सन सिंगल मेल। हशीमन खबर है असबहा की, और तज किधर गया, तजरूहू तो अर्याहू। इसका इसम क्या है? जो फेल नाकस होता है ना, यानी जो फेल नाकस जब हम कहते हैं उसमें मुब्तदा कंसिस्ट्स ऑफ 2 थिंग्स, एक जो फेल होता है इटसेल्फ, और एक उसके अंदर इसम होता है जो इसम ऑफ दैट फेल। ठीक है, तो इस हशीमन जो है सर ये खबर है ना, तो नहीं इसम है ना नहीं ये। नहीं नहीं नहीं, जी जो जैसे काना ना, इसी तरह असबहा, इसके ये
مبتدا بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک اس کا ایک اسم ہوتا ہے, اور بعض اوقات ہم نے پڑھا تھا کہ اسم باہر ہوتا ہے, جیسے آؤٹ سائڈ ڈوئر. اس میں چھپا ہوا ہے نا سر, ہوا کی فارم ہاں میں, وہ میرا سوال تھا, وہ کیا ہے؟ وہ ہوا کی فارم میں ضمیر ٹھیک مستتر ہے اصبح, ٹھیک ہے اور یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے. اور حشیمن آپ نے پوچھا تھا یہ خبر ہے یا مفعول بھی ہے, تو یہ خبر تھی اصبح کی. آگے آگے ہے تزرہ, اب تا سے یہ شروع ہو رہا ہے تو یہ مضارع ہے, فعل مضارع, اور اس میں بھی ضمیر متصل ہے, نصب, اور پھر نصب کی وجہ سے مفعول بھی ہو گیا. الریاح فاعل ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے. کانا پھر فعل ماضی ہے, اور اللہ لفظ جلالہ ہے, مرفوع ہے. دین اللہ حرف جر, کلی شیئن یہ پورا مجرور, دونوں ہی کلی اور شیئن دونوں ہی مجرور ہیں اور متعلق بال فعل ہیں. مقدارن یہ فیملی 8 سے ہے, اور خبر بنے گی یہ کانا کی خبر ہے. مقتدرن, سوری کدھر گیا, مقتدیرہ رن, ہاں را کو لمبا نہیں کرنا, مقتدرہ. مقتدیرہ, ٹھیک ہے. مقتدیرہ فیملی 8 سے ہے, اور یہ پھر سر کانا کی خبر ہوگی. اس میں کوشچن تھا سر آپ کا, کوشچن پہ آ جاؤں. کوشچن تھا آپ کا کہ واٹ از دا ورڈ حشیمہ, خبر اور مفعول, تو میں نے بھی بتا دیا یہ خبر تھی. اور وائی دا وضرب, وضرب means to hit, why hitting is used to tell and describes some example or story in Quran Pak. تو جیسے سر احمد فاروق صاحب کی بھی ایک تھی کہ دارا با کا مطلب وہاں کیا ہے, تو ان کا جو دارا با کا مطلب تھا, یہ دارا با کا ایکچولی مطلب تو ہٹنگ ہے, مین اسٹرائک ون تھنگ ٹو اندر ہے, بٹ وہ یہ اکارڈنگ ٹو کانٹیکس آتا ہے, سیاق و سباق کے حوالے سے آتا ہے کہ کس چیز سے ہٹنگ کی ایگزامپل لی جاتی ہے. تو اس میں جیسے ان کا تھا تو وہاں پہ جینٹل تھا, جیسے ایک مدر کی شفقت ہوتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کی وجہ سے ان کو سلا دیا, یعنی وہ سابق کاف کو. تو میرا یہاں پہ ورلڈ کی ایگزامپل دینے سے مراد ہے, دنیا کی مثال بیان کی گئی ہے, اور وہ مثال کیسے, آگے اس کا ذکر ہے کہ عارضی چیز ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. جیسے ایک سبزہ اگتا ہے اور پھر وہ پھلتا پھولتا اور ایٹ دا اینڈ وہ ختم ہو جاتا ہے, ڈرائی ہو جاتا ہے, اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے. انسان کی بھی زندگی ایسے ہی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو جگانے کے لیے یا ان کو تنبیہ کرنے کے لیے, اٹھانے کے لیے, اس کی چیز کی طرف لانے کے لیے کہ دنیا کچھ نہیں ہے, اس کی حقیقت بڑی عارضی سی ہے. تو اسٹرائک کرو ان کو ود ایگزامپل, ایک پروورب کی صورت میں ان کو بتاؤ کہ دنیا کیسی ہے. یہاں پہ آگے پورا لکھا ہوا ہے کہ بالکل اس کا وہ ایسے ہی حال ہے جیسے فاصبح حشیمن تزرہ ریاح کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک بروکن چیز ہے, ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو یہاں پہ دارا با کی ایگزامپل مثال جو ہے وہ وارننگ کے طور پہ ہے کہ وہ لوگ جو نگلیکٹ ہیں, جو جن کو یہ خبر ہی نہیں, سوری ہوش ہی نہیں کہ اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے, یہ عارضی ہے, ان کو جگانے کے لیے, ان کی اٹریکشن, ان کو ٹریک کرنے کے لیے, یہاں پہ ان کے اٹینشن کو ٹریک کرنے کے لیے یہ دارا با کا لفظ یوز ہوا ہے یہاں پہ. جی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ضرب کے اندر نا ایک قوت اور ایک فورس ہوتی ہے جب مارا جاتا ہے کسی کو, ٹھیک ہے, اس کی میں نے چند ایک ایگزامپلز بھی دی تھی. تو اس میں یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ احمد فاروق صاحب کا, اس میں ماں کی جینٹلنس نہیں, وہ جینٹلنس نہیں ہے اس میں بھی جیسے ادھر اس آیت میں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ لوگوں کو بیسیکلی جگانا ہے, یعنی ان پہ فورس لگانی ہے. آپ نے ان کو دنیا کی زندگی سے فورس لگا کے نا ان کو ہٹانا ہے اور ان کو یہ سمجھانا ہے, ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہٹیں گے, اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہے. اسی طرح جب بندہ ان کو ڈیپ سلیپ میں لے کے جانا تھا نا, تو فورس کر کے نا ان کو ڈیپ سلیپ میں اللہ نے کہا ہم لے گئے. تو فورس لگانے کا مطلب آتا ہے جب بھی یہ ضرب کا آتا ہے نا, تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر جو میں نے اس کی تفسیر پڑھی تھی نا, جو وہ والی آیت تھی, اس کی تفسیر میں تھا جیسے جب کان کے اوپر ماں ایک پیار سے تھپکی دیتی ہے نا بچے کو, سو جاؤ دنیا کی, تو وہ بھی ایک ڈر اور خوف سے بھاگ کے اپنے اس لیڈر سے, امپائر سے بھاگ کے وہ غار کی طرف آئے تھے, اللہ کی پناہ کی طرف آئے تھے. تو اللہ وہاں پہ یہ دارا با ایز افیکشن میں نے اس لیے کہا یوز انہوں نے کیا ہے
کہ جب ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے نا، ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے نہ اسے باہر کی کوئی خبر ہو تو وہ پیار سے تھپکی دیتی ہے. تو یہاں پہ میں نے 3-4 جو مفسرین تھے ان کی رائے میں یہاں پہ یہ تھا کہ یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندو کو ایسے دارابا کی اگزامپل یہاں پہ ایسے دی گئی ہے. یعنی ہر جگہ جو دارابا ورڈ یوز ہوا ہے یہ اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ یوز ہوا ہے. تو وہاں پہ پیٹنگ اے چائلڈ جیسے ہوتا ہے نا، ٹو گو ٹو سلیپ، تو وہاں پہ یہ اس طرح یوز ہوا ہے جو میں نے اس کی تفسیر پڑھی تھی. اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا. اللہ عالم. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، آگے ڈاکٹر شمس صاحب میرے خیال نہیں ہے آج، میں لسٹ میں نظر تو نہیں آئے. ڈاکٹر صاحب آپ ہیں؟ نہیں جی سر، السلام علیکم. نہیں، وہ ڈاکٹر شمس صاحب کی باری تھی نا، اب میں ان کا پوچھ رہا تھا. وہ تو نہیں ہے، آپ کی باری تو تھوڑا آگے. اب ارشد محمود صاحب کی باری ہے. ارشد محمود صاحب آپ ہیں؟ جی سر بالکل. چلیں بسم اللہ کریں. آپ کا جی 66 سے 76 تک ہے نا، تو میں یہ جی سر 66 پہ لے جاتا ہوں. یہ ہو گیا جی 66 60 61. جی آ گئی جی. قال له موسیٰ هل اتبعک. 66 جی سر 66 پڑھوں سر اس کو؟ جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا. میم نہیں لمبا کرنا. تعلمانی کہہ دیں گے تو وہ میم کے آگے الف آ جائے گا. تعلمانی نہیں، مانی نہیں ابھی بھی صحیح نہیں آ رہا. سنیں، تعلمانی ہاں، ایک ہے ایک ہے تعلمانی، ہے نا؟ جی فرق لگ رہا ہے. تعلمانی فرق ہے نا. تعلمانی ہاں تعلمانی بالکل صحیح ہو گیا. مما علمت رشدا. اچھا سر، اس میں کالا جو ہے یہ ہی سیڈ فیملی 1 ہے. کاف واو لام اس کا روٹ ہے. 3rd پرسن سنگولر میسکولین ورب ہے. جی. اور لاہو جو ہے یہ جار مجرور ہے، متعلق بالفعل ہے، مقدم ہے ایمفسس کے لیے، مقدم ہے and to him it means to him. جی. Musa is file, it is in rafa status and it is non-flexible. جی ٹھیک ہے. حال جو ہے سر وہ کوشچن ورڈ ہے. اور اتبعو کا جو ہے یہ 1st پرسن سنگولر ورب ہے with attached مفعول. اس کا روٹ از تا با این اور یہ فیملی ہے افتیال باب ہے اور فیملی 8 ہے یہ. جی ٹھیک ہے. یکتارابو والی. جی جی. اس کے بعد سر یہ علیہ جو ہے حرف جر ہے. اپون اور آن اس کا مطلب ہے اچھا الا ہے. الا ٹھیک ہے سر. ان جو ہے یہ حروف ناصبہ للمضارع ہے اور یہ دی ورب وچ از فالوئنگ اس کو لائٹ کر دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے. اینڈ مینس دیٹ. تعلمانی جو ہے 2nd پرسن میسکولین سنگولر ورب فاعل اور فعل ود اٹیچڈ مفعول بھی 1st پرسن سنگل پرنون جو مفعول بھی ہی ہے. یہ باب تفعیل سے ہے سر. روٹ اس کا عین لام میم ہے. And this means you have been taught. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ ان نہ ہوتا اگر ان کا امپیکٹ کیا آیا تو علمانی پہ نارمل کیا ہوتا اگر ان نہ ہوتا تو اس نے اس کو کیسے منسوب کیا؟ سر ان جو ہے یہ بیسیکلی چونکہ حروف ناصبہ ہے تو تعلمانی ابھی تک بھی آپ ماں نہیں کہہ رہے ہیں، ماں کو لمبا نہیں کرنا ہے. تعلمانی تعلمانی جی تعلمانی. اس کو اس نے کیا کیا؟ ان نے اس کو کیسے نصب کیا؟
یہ تو علی ما جو ہے یہ زبر اس پہ نصب آ گیا نا سر, زبر آ گئی. تو علی ما یہ بیسیکلی ہے تو علی ما نہیں, ان جو ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ نصب کر دیتا ہے, تو نارمل ان کے بغیر کیا ہوتا ہے پھر اس کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں سر. علامہ یہ تو علی منہ ہونا چاہیے نا. ہاں, ان تو نہ یہ ہوتا تو ہوتا تو علمونی. ٹھیک ہے, تو علی مونی, ٹھیک ہے, تو علی منہ. وہ تو علی ماں جو ہوا ہے یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. مما جو ہے یہ بھی حروف جار ہے, من پلس ماں کی کمبینیشن ہے. آف واٹ اس کا مطلب ہے. علمتا جو ہے یہ سیکنڈ پرسن میسکولین سنگولر پیسو ورب ہے. جی اس میں فیل اور نائف فیل یس. یو ہیو بین ٹاٹ یہ بھی باب تفیل سے ہے. اللہ ما یعلمو کا ہے. جی این صحیح. لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. اور رشدان جو ہے سر یہ نصب سٹیٹس میں مفعول مطلق ہے, رائٹ گائیڈنس. تو میری تو چھوٹی سی آیت تھی سر جو ختم ہوگی. نہیں لیکن آپ کے سوال ہیں اس سے متعلق وہ چھوٹے نہیں ہیں. جی پہلا سوال جو ہے سر وہ ہے دس آیا کیپچرز ایموشنز آف موسیٰ علیہ السلام ان ٹو پارٹس, حل اتبی کا اینڈ تو اتبعک, هل اتبعک, حل اتبی کا اینڈ تو علمانی. What emotions can you see? What is the status of ulimta? Musa is active or passive? Do surface صغیر of its root in active form. یہ ہے سر سوال. جی اچھا جو سر ہے نا this آیا captures emotions, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ emotions جو ہیں یہ یعنی آپ کو آگے. فیل نہیں ہوئے ہیں, یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ سر, آپ, جی کوئی بات نہیں, وہ تو یہ اسی لیے تو یہ لیکچر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فیل نہیں ہوئے یا آپ کو نظر نہیں آئے تو پھر ٹیچر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. جی سر ایموشنس پارٹ جو ہے نا یہ مجھے نہیں فیل ہوا, سمجھ نہیں آیا. سوال تو آگے میں کلیئر تھا نا, بتاؤں. کہ سوال بھی کلیئر نہیں تھا. جی سر کوشچن از کلیئر ہاں کہ اچھا اس پہ اچھا. جو ایموشنس کا ہے. اچھا آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ دیکھیں اس میں ایموشنز اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور ویسے اٹیمپٹ کرے گا اگر کسی نے اس پہ سوچا؟ نہیں تو میں انشاءاللہ پھر اس کا جو میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو فیلنگ صاف نظر آ رہی ہے نا, ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو کو اللہ تعالیٰ نے نا ان کے پاس خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا کچھ سیکھنے کے لیے نا, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو, اب ہمیں تو نہیں پتا جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی وحی سے یا کلام سے کیسے بھی بتایا کہ بھی فلاں بندے سے جا کے مل, تو اس سے تجھے کچھ سیکھنے کے لیے نا تمہارے پاس اس کے ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی, یعنی even though he was the prophet of time, he was already humbled by this knowledge کہ انہوں نے کسی سے سیکھنے جانا ہے, کوئی ان کا استاد بنے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب قال لہ موسیٰ, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اب مطلب ایک ٹیچر امیجن کرے ذرا, ٹیچر آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کے پاس سیکھنے آیا ہوں, یا مجھے یہ سکھاؤ. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام اس کو یہ نہیں کہہ رہے, وہ استفہام کی شکل میں چلے گئے ہیں کہ جیسے کوئی ہیوملٹی اور اپنا سبمسیونیس شو کر رہا ہے. آرڈر نہیں دے رہا, اس کو آرڈر نہیں دے رہا کوئی کہ ایک تو نا آپ مجھے سکھائیں, یا آپ وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ مجھے کیا, اور یہ بھی نہیں کہہ رہے مجھے ابھی, پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے سکھائیں, پہلے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کیا اتباع کر سکتا ہوں, کیا آپ کو آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. ہاں, کس چیز پہ؟ ان تعلمنی,
اچھا آپ دیکھیں ابھی ہم تعلمنی کی بات کر رہے ہیں تو جو متکلم کا صیغہ ہے اس کے ساتھ نون یا آتا ہے نا جی ٹھیک ہے، جی علمنی ٹھیک ہے، تعلمنی، وہ یا غائب کر دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، مطلب دکھانے کے لیے ہمیں. ٹھیک ہے جی کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ چیٹ پہ آ گیا. آپ سکھائیں مجھے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب موسیٰ علیہ السلام سے ایک تو وہ سوالیہ انداز میں چلے گئے کیا، اور دوسرا یہ پہلے سٹارٹ ہی کیا کہ مجھے سکھاؤ. انہوں نے پہلے بتایا کہ میں تمہارا اسٹوڈنٹ بننے آیا ہوں، میں اتباع کرنے جی آیا ہوں. حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، کیا میں آپ کو فالو کر کریکٹ. سکتا ہوں؟ کس پہ؟ ان تعلمنی، شارٹ کر دیے جیسے نا اپنے آپ کو جب آدمی ہمبل ہوتا تو اپنے آپ کو تھوڑا شارٹ نہیں کر لیتا، اپنے آپ کو بچھا نہیں لیتا، سمجھ گئے نا؟ جی تو وہ جی اپنے آپ ٹھیک کو ہے، بالکل ٹھیک. بچھا رہے ہیں اور ادھر شارٹ. ایک تو علمنی کے پیچھے ان لگا کے لائٹ فارم میں اس کو لے گئے، لائٹسٹ نہیں لائٹ فارم میں لے گئے نا، اور پھر اس میں جی سے یا بھی اڑا دی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے نا یہ چیزیں ایموشنز شو کر رہے ہیں نا کہ ہمبلنس اینڈ ریسپیکٹ. ہمبلنس اینڈ ریسپیکٹ اور آداب. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا تو اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا تعارف کراتے اللہ تعالیٰ نے، اس سے بھی پہلے کیا کہا؟ فخلعن علیک، اپنے جوتے اتارے پہلے. جی سر. موسیٰ علیہ السلام کو پہلے آداب، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آداب سکھائے ہوئے تھے. تو دیکھیں وہ کیسے آپ کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس چیز پر کہ جو آپ کو سکھایا ہے اللہ نے. یعنی انہوں نے فوراً کلیم کیا کہ میرے پاس نہیں ہے، آپ کو اللہ نے سکھا دیا. مما علمت، تو جو آپ کو سکھایا گیا. یہاں دیکھیں پیسو وائس یوز کیا گیا ہے کہ ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے سکھایا یا کسی اور نے، اس میں سے سکھایا گیا آپ کو. جی ہاں جس میں کہتے ہیں نا کچھ چھوٹا جہا پورا جہا تھوڑا جہا مینوں سکھاؤ میں اگر تہاڈی گل مان لا پنجابی میں جی نا اس وجہ سے وہ ایسے ہی ہے، بالکل. جی سر. لائٹ ورڈ سر یوز excuse کی. یہ کلیئر ہو گیا سر، بالکل. ٹھیک ہے سر تھوڑا ایک بات پوچھ سکتا ہوں سر؟ ہاں جی اجازت ہے؟ کہ سر، جبھی آپ نے آپ تو مانیٹر ہیں کلاس کے اجازت ہے. میں سر طفل مکتب چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں سر، میں بگنر. سر جیسے آپ نے کہا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہمبل کیا، ہاں جی تو سر مجھے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، اس کی تصدیق کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ کیا مجھ سے زیادہ بھی آپ نے کسی انسان کو علم دیا ہے؟ میں تو نبی وقت ہوں. اس کا جو جواب تھا کہ اس کے پاس جاؤ. یہ ہاں صحیح ہے، جی، حقیقت ہے یا یہ میں نے سنا ہوا ہے، یہ صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آ گیا تھا کسی وجہ سے کہ وہ وقت کے رسول ہیں اور وہ سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور اس میں ہمیں بالکل صحیح کہا، ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اپنے آپ کو کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اس سے بڑا بھی ہے. جی جو بھی ہے، اگر کوئی بھی انسان کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے تو اس سے بڑا بھی ایکسپرٹ جی فوق کل ذی علم علیم. اللہ نے سورہ یوسف میں کہا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اچھا ارشد ملک صاحب آپ جی پوچھیں. اس کی جی سر وہ صرف صغیر جو ہے نا اللہ ما یعلم، وہ بھی میں نے لکھی ہوئی ہے، تو یہ میرا یہاں پر ختم ہو گیا سر. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر. ارشد ملک صاحب آپ کی آیتیں تھیں 77 سے 87، تو جی پہلی آیت پہ پہنچتے ہیں انشاءاللہ. 77. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی یہ آگے سامنے دی پہلی آیت. فن طلقا، فن تالا کا، پھر وہ دونوں چل پڑے. تو اس میں جی فا جو ہے وہ مطلب ہے کہ جسٹ وہ اسٹارٹر ہے پھر کے لیے، اور وہ دونوں چل پڑے. یہ
انقلابہ جو ہے فیملی اس کی ہے 7، ٹھیک ہے، فیل ہے اور یہ پورا فکر ہے فن تالا کا، پھر وہ دونوں چل پڑے. فا کے لیے لفظ یاد کر لیں، استعنافیہ ہے، یہ اسٹارٹ کرتا ہے. جو استعناف کا مطلب ہوتا ہے، استعناف کا مطلب جو اسٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. حتی اذا آتیا اہل قریۃ، یہ دوسرا جملہ فعلیہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے بستی والوں کے پاس. اس میں آتایا جو ہے یہ نارمل مطلب فیملی فرسٹ 1 ہے، اور یہ اس کا پیر کے لیے ٹھیک ہے. اذا آتایا، ٹھیک ہے، تو پیر کے لیے یہ کہ جب وہ دونوں آئے. اس میں بھی ارشد تا جو ہے نا اس کے آگے الف نہیں ہے نا، تو ہم نے عطا یا کہنا ہے، ایسے نہیں کہنا آتا یا تا کہیں گے نا جو ہی، تو لگے گا آگے حمزہ ہے یا الف ہے. تو اس میں ہم پڑھیں گے بہت ہی بریف کر کے عطا یا ایسے. جی، حتی اذا آتیا اہل قریۃ، یہ اہل قریۃ جو ہے یہ اضافہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ متعلق بالفعل ہو گیا. جی نہیں سوری متعلق بالفعل نہیں. حتی اذا آتیا اہلا کے اوپر جو منصوب ہے یہ مطلب ہے کہ مفعول کی وجہ سے ہے نا، ٹھیک ہے. اہل قریۃ یہ اضافہ بن یہ گیا. اضافہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک جملہ فعلیہ بن گیا، یعنی فن تعالیٰ کا ایک جملہ فعلیہ بنا اور یہ دوسرا جملہ فعلیہ بنا. حتی اذا آتیا اہل قریۃ نستطعما اہلہا، یہ آگے ایک اور فکرہ ہے. یہ استطعما جو ہے یہ فیملی 10 ہے، جی باب استفعال سے ہے، اور اس کا بیسیکلی جو کریکٹرسٹک ہیں وہ بہت کوشش کر کے وہ کرنے کے لیے. زبردست، یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ استطعما یہ بھی اگین پیر کے لیے ہے، تو مطلب ان دونوں نے بہت کوشش کر کی کھانے کے لیے نا، ٹھیک ہے. تو اس لیے استطعما یوز ہوا ہے کہ اذا آتیا اہل قریۃ ہے، جب وہ آئے بستی والوں کے پاس تو انہوں نے مطلب ہے کہ بہت کوشش کی کھانا لینے کی نا. استطعما اہلہا یعنی اس کے رہنے والوں سے. تو اس کے بعد فَآبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، یہ پھر آگے ایک اور فکرہ ہو گیا. فا جو ہے اگین وہ استنافیہ ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا أَن يُزَيِّفُوهُمَا کہ وہ مہمان نوازی کریں ان دونوں کی. تو یہ اگین یہاں پہ جو ان ہے یہ اس کو لائٹ کر رہا ہے یُزَيِّفُوه کو. تو اس کا فل ورژن کیا تھا؟ فل ورژن اس کا آگے اس کے اوپر واو ہونی الف ہونی چاہیے تھی نا. نہیں، این یزیفو، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زیفا یزیف، یزیف یزیفانی یزیفونا، نہیں سنیں ذرا، یزیف یزیفانی یزیفونا، ہم کے لیے تو یزیفون ہے نا. صحیح ٹھیک ہے. کیا ہوا پھر؟ کہ ایکچولی مطلب ہے کہ ان لوگ جو وہ لوگ تھے یعنی جو بستی والے تھے وہ تو جمع تھی نا، ٹھیک ہے، تو ہونا چاہیے یزیفونا، ٹھیک ہے، ہم کے لیے نا. ہاں تو وہ لائٹ کر کے یزیفو آ گیا، جو یہ فوا نون گر گیا، نون گر گیا. یزیفوہما کہ ان بستی والوں نے مطلب ان کی ہما ان دو کے لیے ہو گیا، اور یزیفو ان بستی والوں نے ضیافت کرنی تھی، یعنی کہ انہوں نے پھر انکار کر دیا. فابو تو انہوں نے انکار کر دیا، این یزیفو کہ وہ ضیافت کریں ہما ان دونوں کی. تو یہ بھی ایک مطلب کہ جملہ یہاں پہ آ گیا، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. اس کے بعد آگے پھر مطلب ہے کہ جملہ فعلیہ ہی شروع ہو رہا ہے. وجدہ تو پھر یہ اگین پیر ہے، فواجدہ الف لگا ہوا ہے. فواجدہ تو پھر ان دونوں نے پائی،
فیہا اس میں جدارن دیوار. تو یہ فیہا جو ہے یہ ہو گیا اپنا متعلق بالفعل اور جدارن اس کا مفعول ہو گیا نا. جی صحیح. وجد فیہا جدارن تو پھر تو انہوں نے پائی اس میں دیوار. یریدو ان ینقضا فاقامہ. یریدو وہ گرا ہی چاہتی تھی. ان ینقضا یریدو وہ چاہتی تھی. ان ینقضا کہ وہ جھکے. فاقامہ تو اس نے سیدھا کر دیا اسے. یہ اگین یہاں پہ بیسیکلی دو جملے ہیں. ہاں زبردست. یریدو وہ چاہتی تھی. این ینقضا مطلب یہ ایک جملہ یریدو این ینقضا یہ ایک جملہ ہے ٹھیک ہے. وہ چاہتی تھی کہ وہ گرے. اچھا اب یہاں پہ بیسیکلی یہ آپ کا سوال بھی تھا کہ کیوں جو آپ کا سوال تھا آپ کا یہ تھا یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 77. What are the families of istatama? وہ آپ نے بتا دی. What is the rhetoric benefit of using verbs from these families? وہ بھی آپ نے بتا دیا. بہت اچھا آپ نے استطعامہ کا جو بتایا نا وہ بہت اچھا ہے. What is the impact of an? یہ بھی آپ نے بتا دیا. Instead of saying the wall was about to fall, Allah said the wall wants to fall. What does it tell us? جی آپ بتائیں. اس کا جو مجھے جو سمجھ آیا کہ مطلب کہ لگ رہا تھا کہ دیر از نو ریزن کہ کوئی ایسی آبویس ریزن سامنے نہیں تھی کہ وہ کیوں گر رہی ہے نا. تو شاید اس لیے یہ مطلب ہے کہ جو ینقضا فیملی ہے یہ یوز کی گئی ہے کہ یہ ایکچولی فعل لازم کا وہ آ جاتا ہے نا کہ دیوار بذات خود گر رہی تھی جیسے. یعنی کوئی آبویس ریزن کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے نا کہ دیوار اس وجہ سے گر رہی ہے کہ یا ادھر کوئی گڑھا ہے یا ادھر کوئی وہ سلپیج آ رہی ہے تو اس کے لیے کہ گرنے کی تو کوئی ریزن ہوگی. لیکن کوئی اگر آبویس ریزن نہیں ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے شاید یہ اس طریقے سے وہ لکھا گیا ہے کہ دیوار گرنا چاہتی تھی. ہاں ٹھیک ہے. بہت اچھا آپ نے یہ جو ینقضا کا لازم بتایا نا ایکچولی اس کے اندر چھپا ہوا ہے یہ اس کا جواب. فاقامہ میں تھوڑا بتا دوں ارشد میں بھی. جی شور. اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ یعنی آپ امیجن کریں کہ آپ کہیں کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے سر پہ یا دائیں طرف یا بائیں طرف کوئی دیوار ہے نا تو آپ کو نا اس میں سے چر چر کی آواز آتی ہے ٹھیک ہے. تو آپ کو فوراً کیا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تو دیوار جو ہے نا یہ گرنے لگی ہے یا گرنا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اس وقت کی جو سچویشن اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا رہے ہیں کہ دیوار بذات خود ہی گرنا جا رہی تھی. یعنی بغیر اس کو کوئی مارے کوئی ڈنڈا کوئی دھکا دے وہ اتنی بری حالت میں کی تھی کہ وہ بس اب نا خود سے ہی گرنا چاہ رہی تھی. اس کا یعنی خود ہی دل کر رہا تھا. تو یہ بیسیکلی اس کی دیوار کی کمزوری یا بری حالت کی نشاندہی اللہ تعالیٰ ہمیں کر رہے ہیں کہ وہ بہت ہی بری کنڈیشن میں تھی. ٹھیک ہو گیا آگے چلیں. کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. تو یہ اگین یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے یہ بیسیکلی اس کی جو ٹرم ہے لو مطلب ایک منٹ ایک پچھلے پارٹ میں سوال رہ گیا ارشد کہ فوجد فیہا جدارن یہ ماضی ہے. جی یرید ان ینقضا یہ مضارع آ گیا ٹرانزیشن ہوئی دیکھا. جی اس کا بھی وہی یہ ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ پہلے تو وہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے وہ تو یعنی اس وقت کا قصہ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ اب آپ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ سمجھ لیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں نا. آپ
آپ کو نظر آپ کو فیلنگ آنی چاہیے کہ اب یہ دیوار گرنے والی ہے، تو پریزنٹ میں آپ کو لے گیا اللہ تعالیٰ نا، سمجھ گئے؟ یہ بار بار یہ جو ٹرانزیشن ہوتی ہے نا، التفات اس کو کہتے ہیں عربی میں، اٹس جسٹ لائک اے کیمرہ پہلے دور کی، جیسے مووی بنتی ہے، کوئی دور کی چیز نا اس پہ فوکس کر رہا ہے، آل آف اے سڈن آپ پہ فوکس آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا موویز میں ایسے ٹرانزیشن ہوتی ہے نا، التفات ہوتا ہے، تو بیسیکلی یہ بھی اس وجہ سے ہی ہے. تو چلیں جی. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اچھا، اس کے آگے جو ہے قال لو شئت، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. تو یہ لو جو ہے حرف، اس حرف کو میرے ذہن سے وہ نام بول رہا ہے، حرف شرط ہے، جی حرف شرط. تو حرف شرط ہے لیکن یہ حرف جی شرط غیر جازم ہے. جی، اس کا مطلب ہے کہ فعل پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے ساتھ لام ہے، لام تاکید، وہ بیسیکلی آتی ہوتی ہے ہاں، ان جنرل. یہ جواب الشرط ہے نا. جی. قال لو شئت، کہا اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو ضرور لے لیتے اس پر اجر. تو یہ اگین جملہ فعلیہ ہی ہے، بالکل صحیح ہے. اور اجرن علیہ جو ہے وہ منصوب ہے اس کا، بھی ہے جو ہے یہ متعلق اور بالفعل ہو. متعلق بالفعل ہے. تو ایک لاسٹ پارٹ تھا، واٹ از دا امپیکٹ آف لو، وہ آپ نے بتا دیا. وٹ ڈز لام ٹیلز اس ان لاتخذت، کہ وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ تاکید کے لیے ہے بیسیکلی نا، جی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے ہلے کہا تھا کہ چپ رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کرنا. وہ الٹا انہوں نے آپ کو تو یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو تو بہت ضروری ان سے پیسے لینے چاہیے تھے. بھلا کیوں کہا انہوں نے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ یعنی پروفائل پڑھیں نا، تو وہ تھوڑے ایموشنل تھے حق کے معاملے میں، بہت ایموشنز آتا تھا ان کو دین کے لیے نا. اب وہ ان کو یہ تھا کہ ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، نہ ہماری کوئی ضیافت کی. این یضیفوہما، مطلب انہوں نے استط عامہ. ارشد آپ نے بڑا اچھا وہ جو آپ نے آئی تھنک آپ نے یہ جو فیملی کا ریٹورک لے کے آئے ہیں نا دو جگہ، اس سے صحیح سمجھ آئی ہے. استط عامہ کا مطلب انہوں نے بڑی ٹرائی کی کہ کسی طریقے سے لوگ کنونس ہو جائیں، لیکن انہوں نے کھانا نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو اتنے باوجود بھی پھر بھی خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، انہوں نے کہا میں ٹھیک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا ایموشن آیا کہ بھی کیا بات ہے، آپ کو تو بہت ضروری پھر پیسے لینے چاہیے، تو انہوں نے کھانا تک نہیں دیا ہم کو. اینی وے اچھا جی. سر ایک میرا کمنٹ ہے اس میں، حضرت موسیٰ کا، کیونکہ وہ ایک تو یہ ان کا ایک تھا خیال تھا کہ مجھے بڑا نالج ہے، تو وہ جو ایک لیک آف پیشنس تھا نا، وہ بھی اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یار مجھے بھی پتہ ہے یہ کہ مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب یہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہو رہا، مطلب وہ بیکاز ہی ہیڈ ان کا ایک تھا آئیڈیا کہ مجھے کافی نالج ہے، تو اس وجہ سے تھوڑے سے بے صبرے بھی وہ اس وجہ سے بھی تھے. موسیٰ ہاں علیہ الصلوۃ والسلام، مطلب اللہ تعالیٰ کے وہ بہت بڑے نبی تھے. تو کیا بہرحال یہ تو ہمیں جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، لیکن ان کی جو رسپیکٹ اور جو ان کی پروبیبلی ہمیں جہاں تک پتہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کی ہے. تو چہیتے پیغمبر تھے. بہت چاہیتے تھے ہاں، اور ان کے لیے نا اتنی ان کو پرسنالٹی وائز نا وہ بڑے ملیٹنٹ تھے، انہوں نے تو مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا. تو الفاظ ذرا ہم صحیح استعمال کریں نا. اگر اس لیکچر کو کچھ سنے گا نا تو آپ کے خلاف وہ توہین عدالت، کیا کہتے ہیں، توہین رسالت والا نا کوئی مقدمہ ہو رسالت والا کیس میں. مائی اپولوجیز، مائی اپولوجیز. ملیٹنٹ کا لفظ صحیح نہیں ہے، مطلب وہ وہ تو جلالی تھے، جلالی تھے، یہ کہہ دینا بہتر ہے نا تھوڑا. میں نے وہ انگلش میں ایموشن کہہ دیے جی. اچھا جی، اب رہ گئے میرا خیال پورا ہمیں کرنا چاہیے. ابھی اظہار صاحب کا رہتا ہے تو اور ڈاکٹر صاحبہ کا رہتا ہے، تو آپ جلدی لوگ کر لیں، یہ تو دونوں پروفیشنل ہیں، جلدی کر لیں.
चले तो सब हैं बाहर सब। हाँ, माशाल्लाह आप भी हैं, सब हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी आयत है 88 से 98 तक, तो जी मैं सामने ले आता हूँ, ये 88 नंबर आयत। रहीला हाँ गुड्डी आ गई, क्या बात, क्या 5 मिनट बाद 88 सर आप ऑन एयर हैं, आपकी आवाज आ रही है अहमद फारूक साहब, और ये रिकॉर्ड भी हो जाती है सारी। आज हमें डॉक्टर साहब का बचपन का नाम भी पता चल गया इनकी तवज्जो से। अच्छा जी, अरशद मलिक आप भी म्यूट कर दें। और ठीक हो गया जी। अच्छा डॉक्टर साहब 88 नंबर आयत आ गई है सामने। व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहु मिन अमरिना युस्रा। ये है आयत आपकी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा मन आमना व अमिला सालिहन फलहु जज़ाअल हुस्ना व सनक़ूलु लहु मिन अमरिना युस्रा। इसमें वाव जो है सर हर्फ अतफ है। अम्मा जो है वो इसको एक्सप्लेनेशन पार्टिकल भी कहते हैं, और ये नीचे क्योंकि जो उसका मजमून है उसमें इसको हर्फ शर्त भी हर्फ शर्त कहेंगे इसमें। और मन जो है वो इसमें शर्त इसमें आ जाएगा, इसम है और इसमें शर्त हो जाएगा। आमना फेल माजी है, इसके साथ हु का जो है थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगल का जो है इसके अंदर फाइल है। व अमीला जो है वाओ फिर हर्फ अतफ है, वो अमीला भी ये माजी है, और फेल इसके अंदर भी जो है वो फर्स्ट वो जो थर्ड पर्सन जो है मैस्कुलिन सिंगल का है फाइल। और उसके बाद सालिहन अमीला सालिहन, सालिहन जो है वो इसम है और ये नसब स्टेटस में है। और उसके बाद फलाहू जज़ाल हुस्ना, फलाहू जो है ये जार मजरूर का जो कॉम्बिनेशन है, और जज़ाअन जो है ये भी इसम है और मंसूब है। अल हुस्ना सिफा है उसकी। वसा नकुलू वाओ जो है हर्फ अतफ है। सा जो है वो जल्द या नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, और ना फर्स्ट पर्सन प्लूरल मैस्कुलिन प्रोनाउन है। लहू जार मजरूर है, मिन अमरीना इजाफा है, और युसरा जो है ये इसम मंसूब है ये। अच्छा इसमें तो इसमें जो जुमला फेलिया इसमिया उसके भी थोड़ा साथ साथ बताती हैं। जी सर मन जो है वो इसम है और इसमें शर्त है, और ये इसका मुब्तदा है। मन आमना व अमीला सालिहन, यहाँ तक जो है ये एक जुमला इसमिया मन नो सॉरी आमना व अमीला सालिहन ये जुमला फेलिया है एक। आमना जो है उसके अंदर फाइल है, आमिला के अंदर भी, और अमीला सालिहन जो है क्योंकि मंसूब है और फेल के फौरन बाद मंसूब इसम जो है वो ये मफूल हो जाएगा उसका। तो मन आमना व अमीला सालिहन, मन जो है इसमें मुब्तदा है और बाकी अगला जो है जुमला फेलिया है। उसके बाद फलाहू जो है वो जार मजरूर है, ये मुताल्लिक बिल फेल है। और जज़ाल हुस्ना जो है इसम ये क्योंकि सिफा भी है और वो उसमें है मंसूब है, तो ये उसका मफूल हो जाएगा। तो ये पहला हिस्सा जो है मन आमना व आमिला जो है क्योंकि इसमें शर्त से शुरू होता है तो ये उसकी कंडीशन है, इफ है ये। और उसका फलाहु जज़ाल हुस्ना जार मजरूर और उसके मुताल्लिक बिल फेल और मुताल्लिक बिल खबर के सॉरी ये भी खबर नहीं है उसका इस पहले फेल की ही जो मुताल्लिक बिल फेल है। जज़ाल हुस्ना जो है ये इटसेल्फ एक जुमला इसमिया भी हो जाता है हु की ज़मीर के साथ ऊपर से उसको अगर लिया जाए, और ये उसकी खबर भी हो जाती है। और ये रिवॉर्ड है उसका जो ऊपर की कंडीशन है मन आमना व आमिला सालिहन, और रिवॉर्ड उसका जो जवाब शर्त है फलाहु जज़ाल हुस्ना। और फिर उसके बाद वाओ अतफ के साथ है और ये उसी की कंटिन्यूएशन है।
اور لہو اس کا جار مجرور متعلق بالفعل بھی ہو جاتا ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اگین ایک جملہ فعلیہ اس کے اندر آ جاتا ہے جو جواب شرط میں دوسرا ریوارڈ ہے، دوسرا ریوارڈ اس کا ہو جاتا ہے من آمن وعمل صالحا کا. اور اس میں جو یہ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا نحن فاعل ہے اس کے اندر، قالا فعل ہے، اور یسرا مفعول بھی اس کے ساتھ مل کے یہ جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. اور یہ مکمل جو ہے اگر حرف عطف کے ساتھ لیا جائے تو یہ معطوف الیہ ہو جاتا ہے وَسَنَقُولُ جو ہے فلاح کے لیے، اور وہ جو ہے اوپر معطوف ہو جاتا ہے اما کے ساتھ، واو بھی کیونکہ حرف عطف ہے. تو اس طرح یہ ایک مکمل جملہ اسمیہ شرطیہ ایک مکمل ہے جس میں پہلے حصے میں واما من آمن وعمل صالحا اس کی شرط ہے، اور فلاح جزاء الحسنى اور وسنقول له من امرنا یسرا یہ اس کا جواب شرط یعنی ریوارڈ ہے اس کا. تو یہ جو جزاء الحسنى ہے یہ اس کا آپ نے کس کے ساتھ لنک بتایا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ جملہ آپ نے کیا بتایا، اس کو دوبارہ رپیٹ کریں. فلاح جزا، فلاح تو چلو ہو گیا نا، وہ یہ متعلق بالفعل ہو گیا، متعلق بالفعل ہو گیا. یہ جزاء الحسنى، جزاء الحسنى جو ہے یہ خبر اس کی بن جاتی ہے من آمنا وعمل صالحا کی. من مبتدا ہے اور جی وہ جی اس کی کنڈیشن ہے آمنا وعمل صالحا، یہ خبر ہے اس کی. جزاء الحسنى بھی اس کی خبر ہے اور یسرا بھی اس کی خبر ریوارڈ ہے وہ اس کا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے بتایا کہ جزاء الحسنى لہو جزاء الحسنى اٹ سیلف ایک الگ سے جملہ اسمیہ بھی بن رہا ہے، یہ بھی آپ نے بتایا تھا. سب اس کا اگر ہو کی ضمیر اس میں سے نکال دی جائے تو وہ اسم اگر لے کے جزاء الحسنى کیا جائے تو یہ کیا بنتا ہے جملہ اسمیہ جو ہے. دیکھیں جملہ اسمیہ کی جو کنڈیشن ہے نا وہ اس میں پوری ہونی چاہیے. ایک جی تو لہو تو ٹھیک ہے، یہ یعنی اس کی سٹیٹس کے لحاظ سے. جزاء الحسنى یہ حسنہ یہ سب الحسنى کو اگر مبتدا مؤخر ہے کر سکتے ہیں ہم. جی سر ہاں یہ مبتدا مؤخر اسم ہی ہے نا بن یہ رہا بھی ہے. سر. جی یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا اس کا سر پھر. جی جی بالکل صحیح ہے. تو یعنی دیکھیں یہ اما تو حروف شرط ہو گیا، من ایک اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ سے سٹارٹ ہوا، پھر جی درمیان میں آمنا و عمل صالحا یہاں تک جملہ فعلیہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے. جی ہاں جی فلاح جزاء الحسنى یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا یہ پھر جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ فعلیہ ہو گیا. ہاں جی. تو اس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ یہ اس طرح ٹرانزیشن ہو گئی. اچھا آپ کا سوال تھا کہ دیر از فسوف نعذبہ وائل، ان پچھلی آیت میں انہوں نے کہا کہ ہم سوف نعذبہ، اور اس آیت میں ہے فلاح جزاء الحسنى. تو اس میں what is the difference keeping in view time؟ تو although میں نے آج ہی آپ کو بھیجے ہیں، اگر آپ کو ٹائم ملا ہو دیکھنے کا ٹائم کے لحاظ سے. جی سر اس میں مجھے جو سمجھ میں آئی وہ میں بتا دیتی ہوں پھر آپ اس کی تصحیح کر دیں گے. اس میں یہ ہے سوفا کا لفظ جو ہے جب when it is used تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ work is to be done after some time in future. ٹھیک ہے. جو ایک ان کنٹراسٹ اسی آیت کا سنقولو جو ہے اس کا سین صرف سین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ that is to be done very soon. تو ٹائم کے اس میں جو ہے سوفا کا مطلب کہ ڈیلے کرنا، سوفا کا جو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے ٹو پوسٹ پون آ جاتا ہے، ٹو پروکریسٹینیٹ آ جاتا ہے، ٹو پٹ آف آ جاتا ہے، ٹو ڈیلے آ جاتا ہے. اور اس لیے یہ تو سر اس کا ہو گیا اس کا گرامیٹیکل. اس کا جو مجھے تھوڑا سا میں اپنا آپ سے وضاحت چاہوں گی، اس کا جو ریٹورک جو مجھے ایک سمجھنا چاہوں گی کہ فسوف نعذبہ عذابا نکرہ ہے،
اور ایک فلاح جزال حسنہ ہے اور ایک مثلا نقول لہ من امرنا یسرا ہے. یہ سوفا نعذبہ ہے کہ جو عذاب دینے کی بات اللہ پاک نے کی ہے تو اس میں سوفا کا استعمال ہوا ہے کہ اس میں دیر از سم ڈیلے فار سرٹن ٹائم پیریڈ یعنی فار دا ڈے آف ججمنٹ ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے جزا کی بات کی ہے وہاں اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا، نہیں اس سے یعنی بھی ہم پہلے فوراً فلاح جزا فلاح میں بھی سر ہاں فلاح بھی اس میں ٹائم کا ایسا مجھے نہیں سمجھ میں نہیں اس میں ٹائم نہیں اس میں ٹائم ہے ہی نہیں. یہی بتانا ہے کہ جب سزا کی اللہ تعالیٰ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تاخیر دکھائی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو انسان کے لیے وہ رحیم ہے, وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا, لیکن جزا دینے میں فوراً اس نے کہہ دیا فوراً دے دیتا. سب وہ فلاح بچپن سے جزا. ہم جی بچپن سے پیرنٹس سے سنتے چلے آ رہے ہیں نا کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو نیکی والا فرشتہ ایون ارادہ بھی کرتے ہیں, نیت بھی کرتے ہیں, تو نیکی کرنے والا جو کرامن کاتبین ہے وہ دائیں ہاتھ والا فوراً نیکی لکھ دیتا ہے. جب آپ گناہ کر بھی دیتے ہیں آپ کو وہ مہلت دیتا, وہ لکھتا نہیں رجسٹر میں آپ کا, اور وہ اس وقت تک مہلت دیتا ہے کہ آپ کے ندامت ہو, احساس گناہ ہو, شرمندگی ہو, تاوت یہ کہ آپ توبہ کی اللہ توفیق دے دے, توبہ کر دیں, اور اگر توبہ نصوح کر دیں تو پھر تو اس میں ایک نیکی کا بھی ریوارڈ ملتا ہے. تو یہ اسی کے پرسپیکٹو میں مجھے سمجھ میں آئی تھی کہ اللہ کی شان رحیمی ہے کہ جو عذاب کی بات کرتا ہے تو وہ مہلت دیتا ہے آپ کو, اور جب وہ جزا دیتا ہے تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ وقت بالکل بھی نہیں لگاتے. تو تین چیزیں ہیں اس میں, 288 نمبر آیت میں اور 187 میں. تو اس کی ترتیب ایسے ہے کہ جو جزا ہے تو سمجھ لیں وہ فوراً لکھا گیا, اور اس کے بعد اللہ نے کیا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی, سا کا مطلب بڑی جلدی اس کے اندر آسانی پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے, اور پھر سوفا اس سے زیادہ تاخیر ہے سا سے, وہ عذاب کے لیے تو 3 سٹیجز بتائی ہیں. جزا تو فوراً ہی لکھی گئی, ثواب فوراً لکھا گیا, اس کے معاملات کو بڑی جلدی اللہ ٹھیک کر دے گا, لیکن اگر سزا ہوئی تو اس میں تاخیر کر دی اللہ نے. جزاک اللہ. اظہار صاحب, اچھا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کی فارمیٹ میں ایک اور چینج کریں گے کہ جو اس دفعہ لاسٹ پہ ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم پہلے ہوں گے, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہو جائیں گے کل نیکسٹ ٹائم. تو اظہار صاحب آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا. جی سر. آیت 99 نمبر میں کھول لیتا ہوں, اللہ قبول کرے. یہ آگئی جی, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. جی اس میں سر واو عطفیہ ہو گیا اور ترکنا ہو گیا, اس میں فعل ماضی جمع مذکر متکلم, ترکا یترکو فیملی 1 سے ناصرہ, اور بعضہم یہ اضافہ ہو گیا متعلق بالفعل, اور یہ اس میں بعضہ جو ہے مفعول بھی بن رہا ہے. جی جی. اور یومئذن یہ ظرف زمان اور اضافہ, یوما اور اذن اس دن, اور یموجو پھر یہ آ گیا مضارع واحد مذکر غائب, ماجا یموجو ناصرہ اور فیملی 1. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد فی بازن یہ متعلق بالفعل ہو گیا جار مجرور. نفخہ پھر یہ ماضی واحد مذکر غائب مجہول, ہاں یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے. نفخہ ینفخ یہ بھی فیملی 1 ناصرہ. اور فی الصوری یہ متعلق بالفعل جار مجرور ہو گیا, اور اس میں سور جو ہے یہ محل رفع نائب فاعل بھی بن رہا ہے. فَجَمَعْنَاهُمْ فاو عطفیہ ہو گیا, جمعنا جمع یجمع یہ فاتحہ فیملی 1 ہو گیا, اس میں مفعول بھی ہی ہو گیا اٹیچ جو ہے, اور جمعن جمع کرنا یہ مصدر ہے برائے تاکید, جمع یجمع سے وہی, اور یہ مفعول بھی بن رہا ہے نا, مفعول بن رہا مطلق جی چونکہ یہ منصوب ہے. بالکل ٹھیک. اور بیسیکلی اس سے متعلق یعنی میں نے آپ کو سوال نہیں بنا سکا
बेसिकली हाँ इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कल क्लास से पहले हो जाए। सवाल बनाने में टाइम बड़ा लगता है, मैंने देखा है। मैं हैरान रह गया, मेरा ख्याल था कि ये बड़े आसान है, वो इतना फिर डीप जाके सोचना पड़ता है। और मुझे उसकी खुशी भी होती है कि चलें आपकी वजह से मैं थोड़ा ना एक इंट्रोस्पेक्शन में चले जाता हूँ, गहराई में चले जाता हूँ, एवरी सिंगल हरकत को देखता हूँ, प्रोनाउंस को देखता हूँ, तो बड़े उसमें ना रिफ्लेक्शंस बड़े आते हैं, बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आती हैं जो ऐसी सरसरी पढ़ने से नहीं आ रही ना। सही है, कुरान चीज़ ही ऐसी है कि जिसमें जितना इस पे गौर करें और आपको नई चीज़ें पता लगती हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला जो है ये ज़ुल्करनैन का है ना, तो इसका फ्री फ्लो अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बनती है जी? On that day we shall let them search. इस दिन हम जहन्नम को काफिरों के सामने ला खड़ा करेंगे। ये तो अगला था इसका बिल्कुल ठीक। और उस रोज हम लोगों को छोड़ देंगे कि समुद्र की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हों, और सूर फूंका जाएगा और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे। तो उर्दू में निकाल लें। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, उस मुश्किल वक़्त में हमारी मग़फ़िरत करे। आमीन। ये जो मुश्किल वक़्त है सूअर फूंकने का बहुत मुश्किल है, कोई शक नहीं। अल्लाह ताला उसमें आसानी करे हमारी। अच्छा जी 10 बज गए हैं, तो मज़ीद मैं आपका टाइम नहीं लेता। अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो वो पूछ ले, नहीं तो इंशाल्लाह कल फॉर्मेट मैंने जैसे बताई है कि पहले कल इजहार साहब से शुरू करेंगे, फिर डॉक्टर साहबा, और फिर ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर पे जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप लोगों ने सब ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, और आपको यकीनन उसका फ़ायदा हुआ होगा। प्रेशर तो बहुत पड़ा है, लेकिन अरशद चौधरी साहब मुझे बता रहे थे कि जब वो अब हाथ से कर रहे हैं तो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है उसका ना। इसी तरह मुख्तलिफ साथी फीडबैक दे रहे हैं कि सबको फ़ायदा हो रहा है इसका, मुझे ख़ुद बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो अल्लाह ताला सबको जज़ा दे जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। मुझे जो ज़्यादा सर मज़ा आ रहा वो ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, उन पे ये कलाम नाज़िल हुआ जो इंसान का कलाम नहीं हो सकता जी। मुझे इसी तरह जिस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं, जो आपने फॉर्मेट बनाया है, इसकी कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा होती है, इट स्ट्राइक्स द हार्ट कि ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। लोग अगर ये पढ़े तो वह कहीं भी नहीं जाएंगे, दीन की तरफ आ जाएंगे। यानी सिर्फ अदर देन डेप्थ अहमद फारूक साहब, ग्रामर के रूल ही देख लें, कई हज़ार ग्रामर के रूल बन जाते हैं अगर जमा करें ना उनको, तो वो हर एक को सामने रखना, और ये तो अल्लाह ताला की कलाम हमारी ही है। अपनी ग्रामर है, हमारी ग्रामर तो बड़ी सिंपल है ना उर्दू की, इंग्लिश की तो सिंपल है ना। ये तो जुबान 5-6 हज़ार साल पुरानी है, और माशाल्लाह बहुत ही जेर ज़बर से माने बदल रहे हैं, फिर उसको याद रखना, जुबान में इस्तेमाल करना, ये बहुत इंसान वसीअ का और कलाम बलीग नहीं है। ज़ुबान है, कोई शक नहीं। और भी मुझे एक और भी देख के खुशी हो रही है कि आप लोग माशाल्लाह मुख्तलिफ रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, और दैट मीन्स कि आप इस काबिल हो गए हैं कि आप डिक्शनरी देख लें, कॉर्पस देख लें, एराब की किताब देख लें। मतलब इवन दो कि जैसे एराब की किताबें जो है ये बगैर हरकत के लिखी होती हैं, बट यू मस्ट बी एबल टू पिक अप समथिंग कि क्या कह रहे हैं ना। तो ये इसका ये भी फ़ायदा है इस एक्सरसाइज का। इंशाल्लाह चलें कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। तो दे मैं तो समुद्र के साल पे बैठा हूँ, आई हैव नॉट टेस्टेड द वाटर्स। अच्छा जी, शुक्रिया जी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह।